بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استفتاح۔ سامعین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی یہ کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 12 میں موجود ہے۔ 12 مئی 1897 کو یہ کتاب تصنیف ہوئی۔ اس کے لکھنے کی غرض آریہ قوم کی اس افتراء پردازی کا جواب دینا تھا کہ لیکھ رام نعوذ باللہ آپ کی سازش سے قتل ہوا ہے۔ اس رسالے میں پیش گوئی متعلقہ لیکھ رام پر مفصل بحث کی گئی ہے اور اس پیش گوئی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈال کر اہل الرائے اور اہل نظر اصحاب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ الہامات کو پڑھ کر یہ گواہی دیں کہ جو پیش گوئی لیکھ رام کی موت کے بارے میں کی گئی تھی وہ واقعی طور پر پوری ہوئی یا نہیں۔ اس رسالے کے پڑھنے سے ہر منصف مزاج انسان کو یہ یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے کہ فی الحقیقت خدا تعالی موجود ہے اور وہ قبل از وقت اپنے خاص بندوں پر غیب کی باتیں ظاہر کیا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزائن جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 107۔ استفتاح۔ لا تکتم الشہادۃ ومن یکتمھا فإنہ عاصم قلبہ واللہ بما تعملون علیم۔ تم گواہی کو مت چھپاؤ اور جو اسے چھپاتا ہے اس کا دل بدکار ہے، اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ صاحب من، میں اس چٹھی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں ایک رسالہ بھیجتا ہوں جس کا نام استفتاح ہے۔ اس رسالے کے لکھنے کی ضرورت یہ ہوئی ہے کہ آریہ قوم نے حد سے زیادہ اس بات پر زور دیا ہے کہ لیکھ رام اس شخص یعنی اس راکم کی سازش سے قتل ہوا ہے، اور میری دانست میں وہ کسی قدر معذور بھی ہیں کیونکہ الہامی پیشگوئیوں کے فوق العادت طریق سے بالکل بے خبر ہیں۔ وجہ یہ کہ ان کے عقیدے کی روح سے ہزارہا برس سے الہام الہی پر مہر لگ چکی ہے اور خدا کا کلام آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے، اس لیے وہ کسی طرح سمجھ نہیں سکتے کہ خدا کی طرف سے ایسی پیش گوئیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ہمارے ہاتھ میں جو اپنی بریت کے وجوہ ہیں ان کا بیان کر دینا نہ صرف لیکھ رام کے حامیوں کے شبہات کو مٹانا ہے بلکہ ایسے لوگوں کے معلومات کو بھی وسیع کرتا ہے جو اس زمانے میں کسی الہامی پیش گوئی کے نفس مفہوم پر بھی اعتراض رکھتے ہیں، اور غیب کی باتوں کو قبل از وقت بیان کرنا قانون قدرت کے خلاف خیال کرتے ہیں۔ غالباً یہ رسالہ ان لوگوں کے لیے بھی دلچسپ اور موجب زیادت علم ہوگا جو دلی شوق کے ساتھ اس بات کی تفتیش میں ہیں کہ کیا خدا حقیقت میں موجود ہے اور کیا وہ قبل از وقت کسی پر غیب کی باتیں ظاہر کر سکتا ہے۔ اسی غرض سے اس رسالے میں تمام ایسے وجوہ بیان کیے گئے ہیں کہ جو بخوبی ثابت کرتے ہیں کہ وہ پیشگوئی جو لیکھ رام کے بارے میں کی گئی تھی وہ واقعی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور کسی طرح ممکن ہی نہیں کہ وہ انسان کا منصوبہ ہو یا انسان اس پر قادر ہو سکے۔ اور اس بات کو ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ اس پیشگوئی کی درخواست لیکھ رام نے خود کی تھی اور اس کو اسلام اور آریہ مذہب کے امتحان صدق و کذب کا معیار قرار دیا تھا، اور پھر بعد اس کے فریقین کی باہمی رضامندی سے دونوں فریق نے بڑے زور سے اس پیشگوئی کو شائع کیا تھا، اور جس طرح پہلوانوں کی کشتی ہوتی ہے اسی طرح دونوں گروہ کا اس پیشگوئی پر خیال لگا ہوا تھا۔ آخر بڑی صفائی سے یہ پوری ہوئی۔ اس پیشگوئی میں ایک بات نہایت عجیب ہے جس کو میں نے زبردست دلائل کے ساتھ اس رسالے میں بیان کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پیشگوئی مارچ 1897 کے مہینے سے جس میں لیکھ رام قتل ہوا ہے 17 برس پہلے ہماری کتاب براہین احمدیہ کے ایک الہام میں بڑی صفائی سے ذکر کی گئی ہے، اور براہین کی تعریف کا وہ زمانہ تھا کہ شاید اس وقت لیکھ رام 12 یا 13 برس کا ہوگا۔ یہی وہ بات ہے جس کو خوب غور سے سوچنا چاہیے، اور یہی وہ امر ہے جس سے معرفت کی ترقی ہوگی اور خدا کے فعل اور انسان کے فعل میں کھلا کھلا فرق دکھائی دے گا، اور دل میں سکینت اور اطمینان پیدا ہو جائیں گے۔ اور غالباً اس جگہ اس بات کا بیان کرنا بھی مفید ہوگا کہ میں نے ابھی تک ایک دوسرے رسالے میں جس کا نام سراج منیر ہے
اپنی بریت اور سچائی ثابت کرنے کے لیے ایک اور سلسلہ گواہ کی طرح پیش کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے وہ تمام پیشگوئیاں جو لیکھرام کے مرنے سے پہلے پوری ہو چکی تھیں رسالہ مذکورہ میں جمع کر کے لکھ دی ہیں اور نہایت لطیف طور پر ان کا نظام دکھلایا ہے۔ ان پیشگوئیوں کے بعد ایسے آریہ بھی گواہ ہیں جن کے بارے میں یہ پیشگوئیاں کی گئی تھیں، سو میرے نزدیک بہتر ہوگا کہ جو صاحب اپنی رائے لکھنے کے وقت سراج منیر کا دیکھنا مناسب سمجھیں وہ مجھ سے طلب کریں، میں وہ رسالہ ان کی خدمت میں روانہ کر دوں گا۔ اور یہ بات بھی بیان کر دینے کے قابل ہے کہ جیسا کہ آریوں کو اس پیشگوئی کے بارے میں ناحق کے شبہات ہیں جن کی وجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ پیشگوئی کی عظمت نے ان کو حیرت میں ڈال دیا ہے، ایسا ہی ہمارے مخالف مولوی بھی جو روحانیت سے بے بہرہ ہیں اسی گرداب میں پڑے ہوئے ہیں، سو ان کے لیے بھی یہ رسالہ مفید ہوگا بشرطے کہ وہ غور سے پڑھیں۔ اور یہ رسالہ اس چٹھی کے ذریعہ سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ آپ رسالے کے وجوہات پیش کردہ پر غور کر کے اپنے دلی انصاف کے تقاضے سے وہ فتویٰ لکھیں جس کا لکھنا وجوہات معروضہ کی روح سے واجب ہو، یعنی یہ کہ لیکھرام کے مرنے کی نسبت جو پیشگوئی کی گئی تھی کیا وہ فی الواقعہ پوری ہو گئی یا نہیں، اور کیا وہ اس اعلیٰ درجہ فوق العادت پر ہے یا نہیں جس کی نسبت وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ نہ وہ انسانی منصوبہ ہے اور نہ اتفاقی امر ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کا وہ خاص فعل ہے جس کو الہامی پیشگوئی کہنا چاہیے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، راکم غلام محمد قادیانی، 8 ذی الحجہ 1314 ہجری۔ مقرر آن کے جو صاحب بغرض تصدیق نشان لیکھرام والی پیشگوئی کے اپنی گواہی نقشہ منسلکہ پر کرنا نہ چاہیں انہیں لازم ہوگا کہ یہ رسالہ استفتاء میں اس چٹھی کے واپس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ استفتاء۔ کیا فرماتے ہیں بزرگان اہل النظر و اہل الرائے کہ یہ الہامی شہادتیں جو ذیل میں لکھی جاتی ہیں ان پر نظر ڈالنے سے اطمینان کے لائق یہ نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں کہ جو پیشگوئی لیکھرام کی موت کی نسبت کی گئی تھی وہ واقعی طور پر پوری ہو گئی؟ اگر ان کی رائے میں پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ نیچے لکھی ہوئی پیشگوئی سے جو بطور وثیقہ شہادت ہیں کمال صفائی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ تحریریں انسانی اٹکلوں اور منصوبوں سے برتر اور فوق العادت ہیں، تو محض للہ سچائی کی مدد کے لیے جو جوان مردوں اور بہادروں اور خدا ترس بندوں کا کام ہے بغرض تصدیق اس مضمون کے ذیل میں اپنی گواہی ثبت کریں۔ مجھے یقین ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو اس سچی گواہی کا اجر دے گا اور دنیا اور دین کی عافیت اور کامیابی سے کامل حصہ عطا فرمائے گا، ورنہ شہادت حقہ کے چھپانے کے جو برے نتائج ہیں ان کا ظہور بھی قانون الہی کے روح سے لازمی ہے۔ لیکن اگر کسی کے نزدیک مندرجہ ذیل الہامی شہادتیں اطمینان کے لائق نہیں بلکہ ان کے خیال میں دراصل انسانی منصوبہ تھا جو الہامی پیشگوئی کے نام سے مشتہر کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر اسی پختہ سازش کی وجہ سے لیکھرام 6 مارچ 1897 کو بمقام لاہور مارا گیا، تو اسے اختیار ہے کہ اس کاغذ پر اپنی گواہی ثبت نہ کرے اور مجھے قاتلوں میں سے شمار کرتا رہے۔ لیکن اگر اس کے نزدیک یہ الہامی شہادتیں وزن کے قابل ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھانے کے مستحق ہیں، تو دینی ہمدردی کا اس وقت ہم کوئی مطالبہ نہیں کرتے مگر انسانی ہمدردی، اور وہ بھی ٹھیک ٹھیک انصاف کی روح سے۔ جس قدر قانون ہمیں حق بخشتا ہے اس کو ہم ادب کے ساتھ اہل الرائے سے بطور استفتاء مانگتے ہیں۔ ہم اس استفتاء کے ذریعہ سے اہل نظر سے کیا چاہتے ہیں؟ بس یہی کہ جو کچھ ہم ایک مرتب اور مکمل سلسلہ پیشگوئیوں کا لیکھرام کی موت کے بارے میں ان کے سامنے رکھتے ہیں وہ اس پر پوری توجہ کے ساتھ فتویٰ کے طور پر رائے لکھیں اور اپنے پاک کانشنس کے جوش سے شہادت دیں کہ کیا عقل اور دیانت واجب نہیں ٹھہراتی کہ اس الہامی سلسلہ کے فوق العادت بیان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے منسوب کیا جائے؟ اور کیا ایک عقل مند کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پیشگوئی کی یہ تمام شاخیں جو بشری طاقتوں سے بڑھ کر ہیں جھوٹ کی تائید میں یک دفعہ پھوٹ پڑیں؟ اس وقت یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ آریہ صاحبوں کے ہاتھ میں اس پیشگوئی کی تکذیب کے لیے جو کچھ ہے وہ اس سے زیادہ نہیں
کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ خدا کے عجیب کاموں پر غور کرتے یہ طریق اختیار کیا ہے کہ بدظنی کی وجہ سے انسانی منصوبوں کے احتمال کو وہ درجہ دیا ہے جو خدائے قادر کے کاموں سے مخصوص ہے۔ چونکہ یہ پیشگوئی 4 برس سے کچھ زیادہ کی تھی اور کئی مجلسوں کی تقریروں اور نیز تحریروں سے ہندوؤں تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ پیشگوئی میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہیبت ناک طور پر لیکھرام کی زندگی کا خاتمہ ہوگا، اور نیز یہ کہ عید کے دنوں میں اس کی وفات ہوگی اور 6 سال کے اندر ہوگی، اور پیشگوئی اپنے صریح لفظوں میں واقعہ قتل کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ اس لیے انہوں نے اس بات کو بہت بعید سمجھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیشگوئی ایسے صریح پتوں اور نشانوں کے ساتھ ہو، مگر اس بات کو کرینے قیاس خیال نہ کیا کہ قبل از وقت یہ تمام غیب کی باتیں کوئی انسان اپنے منہ سے نکالے اور پھر ویسے ہی پوری کر کے دکھلا دے۔ لہذا انہوں نے اس الہامی پیشگوئی کو انسانی منصوبے پر حمل کر لیا اور بڑے اصرار سے بار بار اخباروں میں چھاپا کہ ایسی صفائی سے پیشگوئی کرنا اور ایسے کھلے کھلے اور بے حجاب طریق سے تاریخ اور دن اور صورت موت کو قبل از وقت بیان کرنا خدا کا قانون نہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ یہی شخص یعنی یہ راکم لیکھرام کا قاتل ہے، اور یہ پیشگوئی عمیق سازشوں اور مدت کی سوچی ہوئی تدبیروں کا نتیجہ ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے باہمی اتفاق کے ساتھ اس راکم کو ملزم بنانے کے لیے زور دیا اور اس خیال کے اظہار میں اخباروں کے کالم سیاہ کر ڈالے اور گورنمنٹ میں مخبریاں کیں، یہاں تک کہ 8 اپریل 1897 کو بروز پنجشنبہ انگریزی افسروں نے قادیان میں آ کر میرے گھر کی تلاشی لی۔ تلاشی کے وقت میں خطوط دستخطی پنڈت لیکھرام برآمد ہوئے اور نیز وہ معاہدے کا کاغذ بھی نکل آیا جس میں آسمانی نشانوں کے دکھلانے کے بارے میں شرطیں قائم ہو کر دونوں فریق کی رضامندی سے سچی پیشگوئی کو معیار صدق و کذب ٹھہرایا گیا تھا۔ چنانچہ صاحب ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس کے حضور میں وہ کاغذ پڑھا گیا جس کا یہ مضمون تھا کہ جو پیشگوئی لیکھرام کے حق میں کی جائے گی وہ دین اسلام اور آریہ مذہب میں ایک فیصلہ ناطق ہوگی۔ اگر پیشگوئی سچی نکلی تو وہ دین اسلام کی سچائی کی گواہ ہوگی اور ہندو مذہب کے بطلان پر دلیل ٹھہرے گی، اور اگر جھوٹی نکلی تو وہ ہندو مذہب کی سچائی پر گواہ ہوگی اور نعوذ باللہ دین اسلام کے بطلان پر دلالت کرے گی۔ اور یہ شرط پنڈت لیکھرام نے اپنے اصرار سے لکھوائی تھی، اور چونکہ مجھے خدا تعالیٰ کے وعدوں پر وثوق تھا اس لیے میں نے بھی اس کو قبول کر لیا تھا۔ اب وہ مشکل جس کے لیے اس استفتاء کی ضرورت پڑی صرف اسی قدر نہیں کہ آریہ صاحبوں نے اس راکم پر خفیہ سازش کا الزام لگایا، بلکہ ہماری قوم کے بعض بزرگ لوگوں نے بھی ان سے اتفاق کر لیا اور یہ چاہا کہ ایسی عظیم الشان پیشگوئی جس کی تکذیب کا نتیجہ معاہدے کے کاغذات کے روح سے اسلام کی تکذیب ہے کسی طرح باطل ٹھہرائی جائے۔ چنانچہ مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنہ اور ایسا ہی بعض چند اور مولویوں نے عام طور پر یہ رائے شائع کر دی ہے کہ یہ پیشگوئی جھوٹی نکلی۔ چنانچہ انہوں نے ایک خط میری طرف بھیج دیا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے اپنی نیک نیتی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، یعنی لیکھرام کی موت صرف ایک اتفاقی امر تھا جس میں خدا کا کچھ دخل نہیں، اور اس بات پر زور دیا کہ کیوں یہ امر ثابت شدہ مان لیا جائے کہ پیشگوئی سچی ہوئی، اور کیوں یہ قبول نہ کیا جائے کہ یہ ایک اتفاقی موت ہے جو پیشگوئی کے زمانے میں وقوع میں آ گئی۔ اس تکذیب کی ہمیں اپنی ذاتی اغراض کے لیے تو کچھ پرواہ نہ تھی، لیکن چونکہ معاہدے کے کاغذات تلاشی کے وقت میں پکڑے گئے اور صاحب ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس کے حضور میں پڑے گئے اور ہر ایک دشمن دوست کو ان سے اطلاع ہو گئی، تو اب ایسی سچائی جس میں فروگزاشت کرنے سے اسلام پر بے جا حملہ ہوتا ہے قابل درگزر نہیں۔ اسی اشد ضرورت کی وجہ سے یہ تمام رویداد اہل الرائے کی خدمت میں پیش کرنی پڑی تاکہ وہ دیکھیں کہ کس قدر ظلم کا ارادہ کیا گیا ہے۔ افسوس کہ ان لوگوں نے ان خیالات کو ظاہر کرنے کے وقت یہ نہیں سوچا کہ ان تعویلوں سے دنیا میں کسی نبی کی پیشگوئی قائم نہیں رہے گی، کیونکہ ہر ایک جگہ اس وہم کا دروازہ کھلا ہے کہ یہ اتفاقی واقعہ ہے۔ بس اگر یہی رائے سچی ہے تو انہیں اقرار کرنا چاہیے کہ تمام نبیوں کی نبوت پر کوئی بھی ثبوت نہیں اور سب اتفاقی واقعات ہیں۔ توریت اور قرآن نے بڑا ثبوت نبوت کا صرف پیشگوئی کو قرار دیا ہے، اور ایک مفسد آدمی کسی سچی پیشگوئی کو بڑی آسانی سے اتفاقی امر کہہ سکتا ہے۔
لیکن میں زور سے کہتا ہوں کہ یہ تمام شبہات اس قسم کے ہیں کہ جیسے ایک دہریہ مصنوعات کو ایک نکما سلسلہ ٹھہرا کر خدا تعالیٰ کے وجود کی نسبت شبہات پیدا کر لیتا ہے اور دنیا کے تمام نظام کو اتفاقی امر ٹھہراتا ہے، اور پھر جب سمجھ آتی ہے اور خدا کا فضل اس کے شامل حال ہوتا ہے اور اس عالم کی ترتیب ابلغ اور محکم کو مشاہدہ کرتا ہے اور دقائق صنعت باری اور اس کی لطیف حکمتوں پر اطلاع پاتا ہے تو ناچار پہلی رائے اس کو چھوڑنی پڑتی ہے۔ سو یقیناً سمجھنا چاہیے کہ یہ اعتراضات بھی ایسے ہی ہیں، اور یہ اعتراضات اسی وقت تک دل میں اٹھتے ہیں کہ جب تک ایک پیشگوئی کے باریک پہلوؤں پر نظر نہیں پڑتی اور خدا تعالیٰ کی خدائی کے انتظام کو ناقص سمجھا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسے شبہے ہمیشہ ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کے دل خدا کی سچی معرفت سے بے نصیب ہیں۔ وہ خدا کے کاموں سے حیرت زدہ ہو کر انکار کی طرف جھک جاتے ہیں اور واقعات کو اس پہلو کی طرف کھینچ لیتے ہیں جس پہلو تک ان کے موٹے اور سطحی خیال ٹھہر گئے ہیں، اور اسی پر وہ زور دیتے رہتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر لیکھ رام اتفاقی طور پر بدریہ قتل مر گیا تو اس طور پر بھی تو اتفاقی امر کا واقعہ ہونا ممکن تھا کہ کوئی شخص اس کی نسبت ارادہ قتل کا نہ کرتا، یا اگر کرتا تو اپنے ارادے میں ناکام رہتا، یا اگر کسی قدر حملہ کرتا تو ممکن تھا کہ اس سے موت تک نوبت نہ پہنچتی۔ پھر کیا اسباب کے دوسرے پہلوؤں کے تمام اتفاقات ممکنہ ظہور میں نہ آئے اور یہ اتفاق جو ان پہلوؤں کی نسبت اپنے ساتھ مشکلات بھی رکھتا تھا ظہور میں آ گیا؟ کیا یہ خدا نے کیا یا کسی اور نے؟ بس وہ علیم و سمیع خدا جس کے انصاف پر فریقین نے اس مقدمے کو چھوڑا تھا اور جس کی نسبت ایک فریق نے خبر بھی دی تھی کہ اس نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا، کیوں اس کی نسبت یہ گمان کیا جائے کہ اس نے منصفانہ فیصلہ نہیں دیا، اور کیوں ایسا سمجھا جائے کہ اس نے مفتری کی حمایت کی؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ خدا کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ ایسے جھوٹے کی پیشگوئیاں بھی سچی کر دیتا ہے جن پیشگوئیوں کو وہ اپنے صدق کی وجہ ثبوت ٹھہراتا ہے، تو گویا خدا کا عمدن یہ ارادہ ہے کہ جھوٹوں کو سچوں کے ساتھ برابر کر کے سچ کے تمام سلسلے کو تباہ اور زیر و زبر کر دے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ خدا صادق کا حامی ہوتا ہے اور اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے نہ افطراؤں کو، تو اس اصول کو ماننا ایک منصف کے لیے ضروری ہوگا کہ جو پیشگوئی خدا کے نام پر کی جائے اور وہ پوری ہو جائے تو وہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر اس اصول کو نہ مانا جائے تو خدا کی ساری کتابیں بے دلیل رہ جائیں گی اور ان کی سچائی پر یقین کرنے کی راہیں بند ہو جائیں گی۔ اسی کی طرف خدا تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، المومن 29۔ یعنی صادق کی یہ نشانی ہے کہ اس کی بعض پیشگوئیاں پوری ہو جاتی ہیں۔ بعض کی شرط اس لیے لگا دی کہ وعید کی پیشگوئیوں میں رجوع اور توبہ کی حالت میں عذاب کا تخلف جائز ہے، گو کوئی بھی شرط نہ ہو۔ بس ممکن ہے کہ بعض عذاب کی پیشگوئیاں ملتوی رکھی جائیں اور اپنی میعاد کے اندر پوری نہ ہوں، جیسا کہ یونس کی قوم کے لیے ہوا۔ غرض خدا کے نام پر جو پیشگوئی پوری ہو جائے اس کی نسبت شک کرنا اور اس کو اتفاق پر محمول کر دینا گویا خدا تعالیٰ کے دینی انتظام پر ایک حملہ ہے اور نبوت کی تمام عمارت کو گرانے کا ارادہ ہے۔ ان تمہیدی امور کو یہاں تک درج کر کے اب ہم ان سلسلہ وار الہامی شہادتوں کو پیش کرتے ہیں جن کا دریافت کرنا فتویٰ دینے سے پہلے اہم اور ضروری ہے، اور ان شہادتوں پر جو سوالات جرا ہو سکتے ہیں ہم نے پہلے سے بیانات مذکورہ بالا میں ان کو رد کر دیا ہے، اور شاید آئندہ بھی کچھ لکھا جائے۔ اب ہم ان تمہیدی امور کو یہاں تک لکھ کر اول پنڈت لیکھ رام کے ان خطوط اور خلاصہ عہد نامہ کو میں جواب خود درج کرتے ہیں جو اس پیشگوئی سے پہلے بطور باہمی خط و کتابت ظہور میں آئے، اور وہ یہ ہیں۔ خط از طرف پنڈت لیکھ رام، بخدمت فیض درجت مرزا صاحب، نمستے۔ جب سے میں یہاں یعنی قادیان میں آیا ہوں بہت سی خط و کتابت باہمی ہو چکی ہے، کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ اب چونکہ مجھے بخیال احقاق حق کوئی عمدہ فیصلہ کرنا ضروری ہے، اس واسطے متصدیہ خدمت ہوں کہ آج دن کو کوئی وقت مقرر فرما کر مدرسے میں آپ تشریف لاویں یا کوئی اور جگہ علاوہ دولت خانہ خود تجویز کر کے مطلع فرماویں، تاکہ بندہ حاضر ہو کر میں بھائی کشن سنگھ و حکیم دیا رام و پنڈت نہال چند جی کے آسمانی نشانات و الہامات و بحث کی بابت آپ سے کچھ فیصلہ کر لے، ورنہ آپ بخوبی یاد رکھیں کہ اب میری طرف سے اتمام حجت ہو گئی۔ صداقت کے مقابلے سے منہ چرانا
عقل مندوں سے بعید ہے۔ زیادہ نیاز، طالب حق لیکھ رام، 5 دسمبر 1885۔ دوسرا خط پنڈت لیکھ رام۔ عنایت فرمائے بندہ جناب مرزا صاحب، نمستے۔ زبانی بھائی کشن سنگھ کے مجمل و زبانی مولوی دین محمد و محمد عمر کے مفصل طور پر آپ کا پیغام بجواب میرے خط کے بدی مضمون پہنچا کہ آریہ دھرم و مذہب اسلام کے 2-3 مسائل پر بحث کی جاوے اور قواعد مباحثہ حسب پسند فریقین مقرر کیے جاویں۔ پس بجواب اس کے متصدیہ خدمت ہوں کہ میرا مدعا پشاور سے چل کر قادیان میں آنے سے صرف یہی تھا اور اب تک بھی اسی امید پر یہاں مقیم ہوں کہ آپ کے معجزات و خرق عادات و کرامات و الہامات و آسمانی نشانات کی تصدیق کر کے مشاہدہ کروں، اور پیشتر اس سے کہ کسی اور اصول پر بحث کی جاوے۔ یہی معاملہ ایک خاص معزز لوگوں کی مجلس میں بخوبی طے ہو جانا چاہیے، اور اگر اس بات کرنے میں آپ آری ہو کر پہلو تہی فرماویں تو اور بحث سے بھی مجھے کسی طرح کا انکار نہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے معتقدوں کے سامنے ثبوت کر دینا اور بات ہے، اور مجلس علماء و فضلاء میں تصدیق ہونا اور چیز ہے۔ امید کہ آپ جواب باثواب سے سرفراز فرمائیں اور عذر معذرت درمیان نہ لاویں۔ نیاز مند لیکھ رام از آریہ سماج قادیان۔ مقرر سے کرر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ذرا بھی آثار صداقت رکھتے ہو تو دکھلائیے، ورنہ خدا کے واسطے باز آئیے۔ بر رسولہ بلاغ باشد و بس، لیکھ رام۔ تیسرا خط پنڈت لیکھ رام۔ مرزا صاحب بندگی، مجھے طول طویل الف لیلہ کے فسانوں سے نفرت ہے، اس واسطے تکرار الفاظ سے بھی خط کو لمبا کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ خلاصہ عرض خدمت ہے کہ وہی شرائط نشان الہی کے دیکھنے کے بارے میں جو میں نے تیار کر کے ارسال کیے تھے، جن کی نقل آپ کے پاس موجود ہے، میں شرائط خود کے 4 منصفوں کے پاس روانہ ہونی چاہیے۔ جو منصفوں سے طے ہو کر آوے ان پر ہم ہر 2 کو عمل کرنا چاہیے۔ کسی حکیم کا قول ہے کہ یکے درگیر و محکم گیر، میرا اس پر عمل ہے، مگر افسوس کہ آپ کسی بات پر ٹھہرتے نظر نہیں آتے۔ اے بھائی، یہ تو ضرور ہوگا کہ نشان آسمانی کے صدق یا کذب ظاہر ہونے کے وقت اگر میرے واسطے دین محمدی کی شرط ہے تو آپ کے واسطے آریہ دھرم بھی ضروری ہے۔ بصورت ثانی عوض 300 روپیہ ہوگا۔ اگر خداوند کریم نے صداقت کی فتح کی تو روپیہ لے لوں گا، ورنہ آپ کا روپیہ آپ کے حوالے اور میری محنت برباد، اور آپ کی آمدنیات کی ترقی ہم خرما و ہم ثواب۔ آپ کے تو باہر طرح 5 گھی میں ہیں، گھبراتے کیوں ہو؟ آپ کا مجیب الدعوات ہونے کا دعویٰ ہے۔ یہاں حضور حاشیے میں فرماتے ہیں، اس مجیب الدعوات کے لفظ سے لیکھ رام کی عربی دانی نہایت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے۔ جس بچے نے پہلا قاعدہ صرف عربی کا بھی پڑھا ہوگا وہ جانتا ہے کہ مجیب کا لفظ خدا تعالیٰ کے لیے آتا ہے، یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا۔ یہ باب افعال سے فاعل کا صیغہ ہے۔ بس لیکھ رام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ کو مستجاب الدعوات ہونے کا دعویٰ ہوئے ہیں۔ اب غور کرو کہ آریہ صاحبوں کا کس قدر جھوٹ ہے کہ لیکھ رام کو عربی بھی آتی تھی۔ یہ اس کے ہاتھ کے خط لکھے ہوئے ہیں جو اس جگہ درج کیے جاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ شخص دونوں زبانوں سے بے نصیب تھا، نہ سنسکرت جانتا تھا نہ عربی، اور جھوٹ بولنے والے کی ہم زبان بند نہیں کر سکتے۔ اب ہم اصل متن کی طرف لوٹتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 12 صفحہ 114۔ اور اگر اسی طرح زبانی جمع خرچ کرنا منظور خاطر ہے تو خوب مزہ ہے۔ خیالی پلاؤ پکائیے اور تمام دنیا میں کسی کو خاطر شریف میں نہ لائیے۔ آپ کا اختیار ہے، دستے خود زبان خود۔ مجھے آج یہاں آئے 25 یوم کا عرصہ گزر گیا۔ میں کل پرسوں تک جانے والا ہوں۔ اگر کچھ بحث کرنی ہے تو بھی، اور اگر شرائط یعنی نشان دکھلانے کا عہد نامہ منصفوں کے پاس روانہ کرنا ہے تو بھی طے فرمائیے، ورنہ بعد ازاں یاروں میں لاف و گزاف کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ لیکن بہت بہتر ہوگا کہ آج ہی مدرسہ کے میدان میں تشریف لاویں، شیطانوں شفاعت و شک القمر کا ثبوت دیں، انتظامی منصفی مقرر کر لیجئے۔ میری طرف سے مرزا امام دین صاحب منصف تصور فرماویں۔ اگر اس پر بھی آپ کو قناعت نہیں ہے تو خدا کے واسطے باز آئیے۔ نیاز مند لیکھ رام،
13 दिसंबर 1885। चौथा खत। जनाब मिर्जा साहिब नमस्ते। आपका 2 बार की मुरासला वरूद हुआ जिससे साफ तौर पर वाज़ेह हुआ कि कुरान शरीफ महज इब्राहिम, मूसा व ईसा व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यूसुफ व लूत व सिकंदर व लुकमान के किस्साजात व फजूलियात से सरापा लबरेज है। मुझे दी रोजा खत की शरायत पर बहस करनी मंजूर है और आप सरीहन हीला हवाला टाल मटाल हुज्जत अंगेजी कर रहे हैं। मिर्जा जी अफसोस अफसोस, आपको तस्फिया मंजूर नहीं है। किसी ने क्या सच कहा है, उजरे नामाकूल साबत में कुनन तकसीर रहा। अलावा बरा आप मसीह सानी है, दावा खुद को इस बात कर दिखाइए वरना बेहुदा शोर शर न मचाइए। लेख राम, आजारिया समाज, कादियान, 9 बजे दिन के। 5वां खत। मिर्जा साहिब कुंदन को इसके आगे एक शिकस्ता लफ्ज है जो पढ़ा नहीं जाता। अफसोस कि आप अस्पे खुद को अस्प और औरों के अस्प को खच्चर करार देते हैं। मैंने वेदक एतराज का अकल से जवाब दिया और आपने कुरानी एतराज का नकल से, मगर वो अकल से बसा बईद है। अगर आप फारिग नहीं तो मुझे भी काम बहुत है। अच्छा आसमानी निशान तो दिखावें। अगर बहस नहीं करना चाहते तो रब्बुल अर्श खैरुल माकिरीन से मेरी निस्बत कोई आसमानी निशान तो मांगे ता फैसला हो। लेख राम। यहाँ हुजूर हाशी में फरमाते हैं, इस जगह लेख राम ने निशान मांगने के वक्त खुदा ताला का नाम खैरुल माकिरीन रखा और खुदा ताला के बारे में माकिर का लफ्ज इस सूरत में बोला जाता है कि जब वो बारीक असबाब से मुजरम को हलाक या जलील करता है। बस लेख राम के मुंह से खुद वो अल्फाज निकल गए जिनसे साबित होता है कि वो अपनी मौत का निशान मांगता था, यानी ऐसा निशान जिसके असबाब बहुत बारीक हों। सो खुदा की कुदरत है कि इसी तरह उसकी मौत हुई और ऐसे कातिल के हाथ से मारा गया जिसकी कार्रवाई हर एक को निहायत ताज्जुब में डालती है कि क्यों कर उसने ऐन रोजे रोशन में हमला किया और क्यों कर आबाद घर में हाथ उठाने की उसको जरूरत हुई और क्यों कर वह छुरी मारकर साफ निकल गया और फिर क्यों कर हिंदुओं की एक आबाद गली में बावजूद मकतूल के वारसों के शोर दुहाई के पकड़ा न गया। सो जब हम इन वाकयात को गौर से सोचते हैं तो फिलफौर तबीयत इस तरफ चली जाती है कि यही वो काम है जिसको खैरुल माकिरीन की तरफ मंसूब करना चाहिए। हम लिख चुके हैं कि खुदा का नाम कुरान शरीफ की रूह से खैरुल माकिरीन उस वक्त कहा जाता है कि जब वो किसी मुजरम मुस्तूजब सजा को बारीक असबाब के इस्तेमाल से सजा में गिरफ्तार करता है, यानी ऐसे असबाब उसकी सजा के उसके लिए मुहैया करता है जिन असबाब को मुजरिम किसी और इरादे से अपने लिए आप मुहैया करता है। बस वही असबाब जो अपनी बेहतरी या नामवरी के लिए मुजरिम जमा करता है वही उसकी जिल्लत और हलाकत का मूजब हो जाते हैं। कानून कुदरत साफ गवाही देता है कि खुदा का ये फेल भी दुनिया में पाया जाता है कि वो बाज औकात बेहया और सख्त दिल मुजरिमों की सजा उनके हाथ से दिलवाता है। सो वो लोग अपनी जिल्लत और तबाही के सामान अपने हाथ से जमा कर लेते हैं और उनकी नजर से वो उमूर उस वक्त तक मख्फी रखे जाते हैं जब तक खुदा ताला की कज़ा व कदर नाजिल हो जाए। बस इस मख्फी कार्रवाई के लिहाज से खुदा का नाम माकिर है। दुनिया में हजारों नमूने उसके पाए जाते हैं। सो लेख राम के मामले में खुदा का मकर ये है कि अव्वल उसी के मुंह से कहलवाया कि मैं खैरुल माकिरीन से अपनी निस्बत निशान मांगता हूँ। सो इस दरख्वास्त में उसने ऐसा अजाब मांगा जिसके असबाब मख्फी हों और ऐसा ही वकू में आया क्योंकि जिस शख्स को शुद्ध करने के लिए उसने अतवार का दिन मुकर्रर किया था और अतवार के दिन आरियों का एक खुशी का जलसा करार पाया था जैसा कि ईद का दिन होता है, ता उस शख्स को शुद्ध किया जाए। सो वही खुशी के असबाब उसके लिए और उसकी कौम के लिए मातम के असबाब हो गए और खैरुल माकिरीन के नाम को खुदा ताला ने तमाम आरियों को खूब समझा दिया। अब वापस मतन की तरफ चलते हैं। सफ़ा 115। इन तमाम खतूत के जवाब में मुफस्सल खत लिखे गए थे जिनका नकल करना इस जगह जरूरी नहीं। लेख राम की तबीयत में इफ्तिरा और झूठ का मादा बहुत था, इसलिए वो बार बार अपने खतूत में लिखता है कि बहस नहीं करते, मुझे कोई निशान नहीं दिखलाते और माकूल जवाब नहीं देते। हालांकि बहस के लिए यह साफ तरीक उसके सामने पेश किया गया कि वो वेद की पाबंदी से और उसकी शुरुतियों के हवाले से बहस करे और हम कुरान शरीफ की पाबंदी से और उसकी आयतों के हवाले से बहस करें। बस चूंकि वो महज जाहिल था और यह भी उसमें ताकत नहीं थी कि हर एक मुकाम में वेद की शुरुती पेश कर सके, इसलिए वो चालाकी से हमारे असल मुतालबे को तहरीर में ही नहीं लाता था। हाँ, ठट्ठे और हंसी से बार बार आसमानी निशान मांगता था। गरज हम इस जगह अपना आखिरी खत नकल कर देते हैं जो उसके आखिरी रुके के जवाब में लिखा गया था और वो ये है। जनाब पंडित साहिब, आपका खत मैंने पढ़ा।
آپ یقیناً سمجھیں کہ ہمیں نہ بحث سے انکار ہے اور نہ نشان دکھلانے سے، مگر آپ سیدھی نیت سے طلب حق نہیں کرتے، بے جا شرائط زیادہ کر دیتے ہیں، آپ کی زبان بد زبانی سے رکتی نہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اگر بحث نہیں کرنا چاہتے تو رب العرش خیر الماکرین سے میری نسبت کوئی آسمانی نشان مانگے۔ یہ کس قدر ہنسی ٹھٹھے کے کلمے ہیں، گویا آپ اس خدا پر ایمان نہیں لاتے جو بے باکوں کو تنبیہ کر سکتا ہے۔ باقی رہا یہ اشارہ کہ خدا عرش پر ہے اور مکر کرتا ہے، یہ خود آپ کی ناسمجھی ہے۔ مکر لطیف اور مخفی تدبیر کو کہتے ہیں جس کا اطلاق خدا پر ناجائز نہیں، اور عرش کا کلمہ خدا تعالیٰ کی عظمت کے لیے آتا ہے کیونکہ وہ سب اونچوں سے زیادہ اونچا اور جلال رکھتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کسی انسان کی طرح کسی تخت کا محتاج ہے۔ خود قرآن میں ہے کہ ہر ایک چیز کو اس نے تھاما ہوا ہے، اور وہ قیوم ہے جس کو کسی چیز کا سہارا نہیں۔ پھر جب قرآن شریف یہ فرماتا ہے تو عرش کا اعتراض کرنا کس قدر ظلم ہے۔ آپ عربی سے بے بہرہ ہیں، آپ کو مکر کے معنی بھی معلوم نہیں۔ مکر کے مفہوم میں کوئی ایسا ناجائز امر نہیں ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ شریروں کو سزا دینے کے لیے خدا کے جو باریک و مخفی کام ہے ان کا نام مکر ہے۔ لغت دیکھو پھر اعتراض کرو۔ میں اگر بقول آپ کے وید سے امی ہوں تو کیا حرج ہے، کیونکہ میں آپ کے مسلم اصول کو ہاتھ میں لے کر بحث کرتا ہوں، مگر آپ تو اسلام کے اصول سے باہر ہو جاتے ہیں، صاف افتراء کرتے ہیں۔ چاہیے تھا کہ عرش پر خدا کا ہونا جس طور سے مانا گیا ہے اول مجھ سے دریافت کرتے، پھر اگر گنجائش ہوتی تو اعتراض کرتے، اور ایسا ہی مکر کے معنی اول پوچھتے پھر اعتراض کرتے۔ اور نشان خدا کے پاس ہیں، وہ قادر ہے جو آپ کو دکھلاوے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، خاکسار مرزا غلام احمد۔ اور وہ معاہدہ جو نشانوں کے دیکھنے کے لیے اس راکم اور لیکرام کے مابین تحریر پایا تھا، اس کا عنوان جو لیکرام نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا یہ ہے: اوم پرماتمنےنم، ہے سچدان سوروپ پرماتما، ست کا پرکاش کر اور است کا ناش کر، تاکہ تیری ست وید ودیا سب سنسار میں پرمرت ہوئے۔ یہاں حضور فرماتے ہیں یہ شرط جو لیکرام اسلام کو قبول کرے یہ اس وقت کی شرط ہے جبکہ کچھ معلوم نہ تھا کہ جو پیشگوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگی اس کا مضمون کیا ہوگا۔ پھر بعد اس کے اس طول طویل معاہدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی پیشگوئی لیکرام کو بتلائی جائے اور وہ سچی نہ ہو تو وہ ہندو مذہب کی سچائی کی دلیل ہوگی، اور فریق پیشگوئی کرنے والے پر لازم ہوگا کہ آریہ مذہب کو اختیار کرے یا 360 روپیہ لیکرام کو دے دے جو پہلے سے شرم پت ساکن قادیان کی دکان پر جمع کرا دینا ہوگا۔ اور اگر پیشگوئی کرنے والا سچا نکلے تو اسلام کی سچائی کی یہ دلیل ہوگی، اور پنڈت لیکرام پر واجب ہوگا کہ مذہب اسلام قبول کرے۔ یہاں حضور حاشیے میں فرماتے ہیں یہ لیکرام نے پیشگوئی کے انجام کے لیے دعا کی تھی کہ اگر اسلام سچا ہے تو ان کی پیشگوئی سچی نکلے، اور اگر ہندو مذہب سچا ہے تو ان کی پیشگوئی جو کریں گے جھوٹی نکلے۔ اب ہم ناظرین سے پوچھتے ہیں کہ اگر اس لیکرام والی پیشگوئی کو جھوٹی سمجھا جائے تو کس فریق پر اس دعا کا بد اثر پڑے گا۔ پھر بعد اس کے وہ پیشگوئی بتلائی گئی جس کی روح سے 6 مارچ 1897 کو لیکرام کی زندگی کا خاتمہ ہوا، لیکن پہلے اس سے جو وہ پیشگوئی لیکرام پر ظاہر کی جاتی مقررن بذریعہ اشتہار 20 فروری 1886 کو اطلاع دی گئی تھی کہ اگر ان کو پیشگوئی کے ظاہر کرنے سے رنج پہنچے تو اس کو ظاہر نہ کیا جائے، مگر لیکرام نے بڑی شوخی اور دلیری سے، جیسا کہ اشتہار 20 فروری 1893 میں اس بات کا ذکر ہے، ایک کارڈ اپنا دستخطی میری طرف روانہ کیا کہ میں آپ کی پیشگوئیوں کو واہیات سمجھتا ہوں، میرے حق میں جو چاہو شائع کرو، میری طرف سے اجازت ہے اور میں کچھ خوف نہیں کرتا۔ اس پر بھی ہماری طرف سے بڑی توقف ہوئی، اور نیز یہ باعث ہوا کہ ابھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر پیشگوئی کی میعاد نہیں کھلی تھی، اور لیکرام کا اصرار تھا کہ میعاد کی قید سے پیشگوئی بتلائی جائے۔ آخر 20 فروری 1893 کو بہت توجہ اور دعا اور تضرع کے بعد معلوم ہوا کہ آج کی تاریخ سے یعنی 20 فروری 1893 سے 6 برس کے درمیان لیکرام پر عذاب شدید جس کا نتیجہ موت ہے نازل کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ یہ عربی الہام بھی ہوا: اجل جسد لہو خوار لہو نصب و عذاب، یعنی یہ گوسالہ بے جان ہے جس میں سے محمل آواز آ رہی ہے، بس اس کے لیے دکھ کی مار اور عذاب ہے۔ اور اس اشتہار کے صفحہ 2 اور 3 میں یہ عبارت ہے: اب میں اس پیشگوئی کو شائع کر کے تمام مسلمانوں اور آریوں اور عیسائیوں
اور دیگر فرقوں پر ظاہر کرتا ہوں کہ اگر اس شخص پر 6 برس کے عرصے تک آج کی تاریخ سے یعنی 20 فروری 1893 سے کوئی ایسا عذاب جو معمولی تکلیفوں سے نرالا اور خارق عادت ہو، یعنی جو عوارض اور بیماریاں انسان کے لیے طبعی اور معمولی ہیں، جن سے انسان کبھی صحت پاتا اور کبھی مرتا ہے، ان میں سے نہ ہو، اور اپنے اندر الہی ہیبت رکھتا ہو، یعنی الہی قہر کے نشان اس میں موجود ہوں، نازل نہ ہو، تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور نہ اس کی روح سے میرا یہ نطق ہے، یعنی میرے صدق اور کذب کا مدار یہی پیش گوئی ہے، اور اگر میں اس پیش گوئی میں کاذب نکلا تو ہر ایک سزا کے بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں، اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں رسا ڈال کر سولی پر کھینچا جائے۔ 20 فروری 1893۔ اس جگہ منصف سوچیں کہ در صورت دروغ نکلنے اس پیش گوئی کے کس ذلت کے اٹھانے کے لیے میں تیار تھا، اور اپنے صدق اور کذب کا کس درجے پر اس پیش گوئی پر اثر کیا گیا تھا۔ پھر وہ لوگ جو خدا کی ہستی کو مانتے اور اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کے ارادے کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے اور ہر ایک جھگڑے کا آخری فیصلہ اس کے ہاتھ سے ہوتا ہے، وہ کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ ایسا عظیم الشان مقدمہ جس کے نتیجے کی 2 بڑی باہری قومیں منتظر تھیں، وہ خدا کے علم اور ارادے کے بغیر یوں ہی اتفاقی طور پر ظہور میں آ گیا، گویا جو مقدمہ خدا کو سونپا گیا تھا وہ بغیر اس کے جو اس کے فیصلہ کرنے والے فرمان سے مزین ہو، یوں ہی اس کی لا علمی میں داخل دفتر ہو گیا۔ اگر ایسے خیالات بھروسہ کرنے کے لائق ہیں تو پھر تمام نبوتوں کا سلسلہ اور شریعتوں کا تمام نظام یک دفعہ درہم برہم ہو جائے گا، کیونکہ جو امر تحدی کے بعد اور اس قدر اصرار کے دعوے سے پیچھے دشمن کے مقابلہ آسمانی گواہی کے طور پر ظہور میں آ گیا اور نہایت روشن طور پر مقرر کردہ علامتوں کے موافق اس کا ظہور ہوا، اگر وہی بےہودہ اور باطل سمجھا جائے تو پھر کہاں کا مذہب اور کہاں کی خدا کی ہستی، بلکہ تمام آسمانی سچائیوں کا یک دفعہ خون ہو جائے گا۔ پھر دوسری الہامی پیش گوئی جو لیکرام کی نسبت ہوئی وہ کرامات الصادقین کے صفحہ 54 اور صفحہ اخیر ٹائٹل پیج پہ مذکور ہے، اور وہ یہ ہے: الا اننی فی کل حرب غالب فقدنی بما زورت فالحق یغلب وبشرنی ربی وقال مبشرا ستعرف یوم العید والعید اقرب ومنها ما وعدنی ربی واستجاب دعائی فی رجل مفسد عدو اللہ ورسولہ المسمى لیکرام الفشاوری واخبرنی ربی انہ من الحالکین انہ کان یسب نبی اللہ ویتکلم فی شانہ بکلمات خبیثۃ فدعوت علیہ فبشرنی ربی بموتہ فی 6 سنہ ان فی ذالک لآیۃ للطالبین۔ ترجمہ: میں ہر ایک جنگ میں غالب ہوں، یعنی ہر ایک مقابلے میں مجھے غلبہ ہے، بس اے محمد حسین بٹالوی جو کچھ تو مکر کرتا ہے بے شک کر کہ آخر حق ضرور غالب ہوگا، اور مجھے خدا نے ایک نشان کی خوشخبری دے کر کہا کہ تو عید کا دن عنقریب پہچان لے گا، یعنی وہ خوشی کا دن جس میں وہ نشان ظاہر ہوگا، اور اس نشان کی یہ علامت ہے کہ اس دن سے معمولی عید قریب ہوگی، اور خدا نے مجھے وعدہ دیا اور ایک مفسد خدا اور رسول کے دشمن کے بارے میں میری دعا سنی جو لیکرام پشاوری ہے، اور مجھے خبر دی کہ وہ مرے گا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا اور پلید باتیں منہ پر لاتا تھا، بس میں نے اس پر بد دعا کی، سو خدا نے میری دعا قبول کر کے مجھے خبر دی کہ وہ 6 برس کے عرصے میں مر جائے گا، اور اس میں ڈھونڈنے والوں کے لیے نشان ہے۔ اور یہ الہام کہ اجل جسد اللہ خوار لہو نسب و عذاب، جس کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، یعنی لیکرام گوسالہ سامری ہے اور اسی گوسالہ کی طرح اس کو عذاب ہوگا، یہ نہایت پرمانہ الہام ہے جو گوسالہ سامری کی مشابہت کے پیرایا میں نہایت اعلیٰ اسرار غیب کے بیان کر رہا ہے۔ من جملہ ان کے ایک یہ ہے کہ گوسالہ سامری یہودیوں کی عید کے دن میں ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تھا، جیسا کہ توریت خروج باب 32 آیت 5 سے ثابت ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے: ہارون نے یہ کہہ کر منادی کی کہ کل خداوند کی عید ہے، سو ایسا ہی اسلامی عید کے دن کے قریب یعنی 6 مارچ 1897 کو لیکرام قتل ہوا، اور چونکہ گوسالہ سامری کے تباہ کرنے کے لیے خدا کی کتابوں میں عید کے دن کی خصوصیت تھی، اور وہ عید کے دن کا ہی واقعہ تھا جبکہ گوسالہ سامری خدا کے حکم سے پیسا گیا، لہذا خدا تعالیٰ نے لیکرام کا نام گوسالہ سامری رکھ کر ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو اس بات پر دلالت التزامی کر رہا تھا کہ لیکرام بھی عید کے دنوں میں ہی قتل کیا جائے گا۔ اور اگرچہ خدا تعالیٰ کے کلام کے باریک بھید جاننے والے گوسالہ سامری کا نام رکھنے سے
اور پھر اس عذاب کا ذکر کرنے سے سمجھ سکتے تھے کہ ضرور ہے کہ لیک رام کی موت بھی اپنے دن کے لحاظ سے گوسالہ سامری کی تباہی کے دن سے مشابہ ہوگی، مگر پھر بھی خدا تعالیٰ نے اپنے الہام میں اس اجمال پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ صریح لفظوں میں فرما دیا کہ ستعرف یوم العید والعید اقرب، یعنی لیک رام کا واقعہ قتل ایسے دن میں ہوگا جس سے عید کا دن ملا ہوا ہوگا۔ اور یہ پیشگوئی کہ عید کے دن کے قریب لیک رام کی موت ہوگی ہماری طرف سے ایک ایسی مشہور خبر تھی کہ ہندوؤں نے لیک رام کے مرنے کے ساتھ ہی شور مچا دیا کہ یہ شخص پہلے سے کہتا تھا کہ لیک رام عید کے دنوں میں مرے گا، جیسا کہ پرچہ سماچار پنجاب وغیرہ ہندو اخباروں نے اس پر بہت ہی زور دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعض شریر ہندوؤں نے پیشگوئی کی یہ تفصیلیں ہمارے منہ سے سن کر، یہاں حضور حاشیے میں فرماتے ہیں، زمیمہ پنجاب سماچار 10 مارچ 1897 میں میری نسبت لکھا ہے کہ کہا کرتے تھے کہ پنڈت کو مار ڈالیں گے اور اس عرصے میں اور فلاں دن یعنی عید کے دوسرے دن میں ایک دردناک حالت میں مرے گا۔ سو یہ بات تو ایڈیٹر نے اپنی طرف سے بنا لی کہ مار ڈالیں گے، لیکن دن اور صورت موت کا ذکر یہ خود ہماری پیشگوئی کا ایک مشہور منشا تھا جو بلا شبہ بہت مرتبہ بیان کیا گیا تھا۔ یہ تفصیلیں ہمارے منہ سے سن کر اس وقت ایک غیر ممکن امر کی طرح کسی وقت ہمیں ملزم کرنے کے لیے انہیں یاد رکھا تھا، یعنی یہ خیال تھا کہ ایسی کھلی کھلی نشانیاں ہرگز پوری نہیں ہوں گی اور ہم پیچھے سے شرمندہ کریں گے، مگر جب لیک رام حقیقت میں عید کے دوسرے دن مارا گیا تو ان پیشگوئیوں کو دوسرے پہلو پر ناقابل اعتبار کرنا چاہا، یعنی یہ کہ عید کا دن پہلے سے سوچ سمجھ کر باہمی مشورے سے قرار دیا گیا تھا۔ لیکن اگر یہی سچ تھا تو کیوں لیک رام کی عید کے دنوں میں پوری حفاظت نہ کی گئی تا وہ منصوبہ پیش نہ جاتا جس کا آریوں کو کئی برسوں سے علم تھا۔ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جس دن لیک رام کی جان نکلی یعنی اتوار کا روز، وہ آریوں نے خاص ایک عید کا دن ٹھہرایا تھا۔ اول تو وہ خود اتوار کا دن تھا جو ہندوؤں کی عیدوں میں سے ایک عید ہے، دوسرے قاتل کے شدھ کرنے کے لیے جو اپنے تئیں نو مسلم ظاہر کرتا تھا وہ ایک خوشی کا دن ٹھہرایا گیا تھا جس میں عام جلسے میں قاتل کو پھر ہندو بنانے کا ارادہ تھا۔ غرض عیدل کا نام جو لیک رام کو الہام الہی نے دیا یہ ایک نہایت دقیق راز اپنے اندر رکھتا تھا اور کئی رموز غیبیہ کے اشارے اس میں بھرے ہوئے تھے۔ ایک تو یہی جو عید کے دنوں میں گوسالہ سامری کی طرح غضب الہی کے نیچے آنا، دوسرے یہ کہ گوسالہ سامری انسان کے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تھا اور پھر جلایا گیا اور پھر دریا میں ڈالا گیا، چنانچہ یہ تینوں باتیں لیک رام کے ساتھ بھی ظہور میں آئیں۔ تیسرے یہ کہ گوسالہ سامری کی پرستش کی گئی تھی اور خدا نے اس قوم پر ایک وبا کی بیماری بھیجی جو غالباً طاعون تھی، جیسا کہ توریت خروج باب 32 آیت 35 میں ہے کہ خداوند نے ان کے بچڑے بنانے کے سبب لوگوں پر مری بھیجی۔ ایسا ہی لیک رام کی بھی تعریف پرستش تک پہنچائی گئی اور مسلمانوں کو ناحق دکھ دیا گیا۔ یہ لوگ خوب اپنے دلوں میں سمجھتے تھے کہ یہ خدا کا فعل ہے، پیشگوئی کرنے والے کا منصوبہ نہیں۔ تاہم بار بار فریاد کر کے گورنمنٹ سے اس راکم کے گھر کی تلاشی کرائی اور بہت سے بے جا شور ڈال کر گوسالہ پرستوں سے مشابہت پوری کی۔ کوئی کیا جانتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، پر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو خدا نے مشابہت بیان فرمائی وہ پوری مشابہت ہے۔ پھر لیک رام کی نسبت ایک اور الہامی پیش گوئی ہے جو رسالہ برکات الدعا کے ٹائٹل پیج کے اول اور آخر کے ورق پر درج ہے، اور یہ پیش گوئی اپریل 1893 میں یعنی پہلی پیش گوئی سے 3 ماہ بعد کی گئی تھی۔ اس پیش گوئی کا مختصر بیان یہ ہے کہ سید احمد خان صاحب KCSI نے ایک رسالہ استجابت دعا کے انکار میں لکھا تھا اور اس کا نام رسالہ الدعا والاستجابت رکھا تھا۔ یہ رسالہ سچائی کے بالکل برخلاف تھا، اس لیے میں نے اس کے جواب میں رسالہ برکات الدعا لکھا، اور اس رسالے کے لکھنے کے وقت مجھے یہ ضرورت پیش آئی کہ دعا کے قبول ہونے کا سید صاحب کے آگے کوئی نمونہ پیش کروں۔ سو خدا کے فضل سے انہی دنوں میں لیک رام کے بارے میں میری دعا قبول ہو چکی تھی، سو میں نے برکات الدعا کے ٹائٹل پیج میں یہ نمونہ پیش کر دیا۔ برکات الدعا کے پڑھنے والے جب اس رسالے کو کھولیں گے تو ٹائٹل پیج کے پہلے صفحے پر ہی جو اندر کا صفحہ ہے رنگین کاغذ پر یہ لکھا ہوا پائیں گے، نمونہ دعائے مستجاب۔ اسی وجہ سے اس رسالے کا نام برکات الدعا رکھا گیا تھا کہ اس میں دعا کی برکتوں کا نمونہ پیش کیا گیا۔ اس صفحے میں لیک رام کے حق میں یہ عبارت ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر جیسا کہ معترضوں نے خیال فرمایا ہے لیک رام کے متعلق پیشگوئی کا ماحصل آخر کار یہی نکلا کہ کوئی معمولی تب پایا یا معمولی طور پر کوئی درد ہوا یا حیضہ ہوا اور پھر اصلی حالت صحت کی قائم ہو گئی تو وہ پیشگوئی متصور نہیں ہوگی۔ بس اس صورت میں بلا شبہ اس سزا کے لائق ٹھہروں گا جس کا ذکر میں نے کیا ہے
لیکن اگر پیش گوئی کا ظہور اس طور سے ہوا جس میں قہر الہی کے نشان صاف صاف اور کھلے کھلے طور پر دکھائی دیں تو پھر سمجھو کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر پیش گوئی فی الواقعہ ایک عظیم الشان ہیبت کے ساتھ ظہور پذیر ہو تو وہ خود دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور یہ سارے خیالات اور یہ تمام نکتہ چینیاں جو پیش از وقت دلوں میں پیدا ہوتی ہیں ایسی معدوم ہو جاتی ہیں کہ منصف مزاج اہل الرائے ایک انفعال کے ساتھ اپنی رائےوں سے رجوع کرتے ہیں۔ ماں سوا اس کے یہ عاجز بھی تو قانون قدرت کے تحت میں ہے۔ اگر میری طرف سے بنیاد اس پیش گوئی کی صرف اسی قدر ہے کہ میں نے صرف یاوہ گوئی کے طور پر چند احتمالی بیماریوں کو ذہن میں رکھ کر اور اٹکل سے کام لے کر یہ پیش گوئی شائع کی ہے، تو جس شخص کی نسبت یہ پیش گوئی ہے وہ بھی تو ایسا کر سکتا ہے کہ انہی اٹکلوں کی بنیاد پر میری نسبت پیش گوئی کر دے۔ اگر یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ضرور ہیبت ناک نشان کے ساتھ اس کا وقوع ہوگا اور دلوں کو ہلا دے گا، اور اگر اس کی طرف سے نہیں تو میری ذلت ظاہر ہوگی، اور اگر میں اس وقت رقیق طویلے کروں گا تو یہ اور بھی ذلت کا موجب ہوگا۔ وہ ہستی قدیم اور وہ پاک و قدوس جو تمام اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے وہ کاذب کو کبھی عزت نہیں دیتا۔ حاشی میں حضور نے فرمایا، میں نے پہلے صاف کہہ دیا تھا کہ چونکہ خدا تعالیٰ کاذب کو عزت نہیں دیتا اس لیے اگر میں کاذب ہوں تو یہ پیش گوئی ہرگز پوری نہیں ہوگی، اور نیز میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ بس جو شخص کہتا ہے کہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی اس کو اقرار کرنا چاہیے کہ اس جگہ خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی۔ متن کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ 122 روحانی خزائن جلد نمبر 12 استفتاء۔ یہ بالکل غلط ہے کہ لیک رام سے مجھ کو کوئی ذاتی عداوت ہے، مجھ کو ذاتی طور سے کسی سے بھی عداوت نہیں، بلکہ اس شخص نے سچائی سے دشمنی کی اور ایک ایسے کامل اور مقدس کو جو تمام سچائیوں کا چشمہ تھا توہین سے یاد کیا، اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے ایک پیارے کی عزت دنیا میں ظاہر کرے۔ فقط یہ وہ الہامی پیش گوئی کی تائید میں مضمون ہے جو برکات الدعا کے ٹائٹل پیج کے صفحہ میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اسی صفحہ کے حاشیہ پر ایک اور الہامی پیش گوئی لیک رام کی نسبت ہے جس کا عنوان یہ ہے، لیک رام پشاوری کی نسبت ایک اور خبر۔ پھر آگے یہ عبارت ہے، آج جو 2 اپریل 1893 مطابق 14 ماہ رمضان 1310 ہجری ہے، صبح کے وقت تھوڑی سی غنودگی کی حالت میں میں نے دیکھا کہ میں ایک وسیع مکان میں بیٹھا ہوا ہوں اور چند دوست بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اتنے میں ایک شخص کبھی ہیکل محیب شکل گویا اس کے چہرے پر سے خون ٹپکتا ہے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک نئی خلقت اور شمائل کا شخص ہے، گویا انسان نہیں ملائک شداد غلاظ میں سے ہے، اور اس کی ہیبت دلوں پر طاری تھی، اور میں اس کو دیکھتا ہی تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ لیک رام کہاں ہے، اور ایک اور شخص کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے۔ تب میں نے اس وقت سمجھا کہ یہ شخص لیک رام اور اس دوسرے شخص کی سزا دہی کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ مجھے معلوم نہیں رہا کہ وہ دوسرا شخص کون ہے، ہاں یہ یقینی طور پر یاد رہا ہے، یعنی عالم کشف میں دل میں گزرا ہے کہ وہ دوسرا شخص انہی چند آدمیوں میں سے تھا جس کی نسبت میں اشتہار دے چکا ہوں، یعنی ایسا شخص جو موت کی پیشگوئی کے اشتہار کا نشانہ ہو گیا ہے، جس کی نسبت کسی وقت کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نسبت اشتہار ہو چکا ہے۔ اور یہ یکشنبہ کا دن اور 4 بجے صبح کا وقت تھا۔ فالحمدللہ علی ذالک فقط۔ یہ تمام پیشگوئیاں بآواز بلند کہہ رہی ہیں کہ لیک رام کی زندگی کا بذریعہ قتل کے خاتمہ ہو جانا مقدر تھا۔ اسی وجہ سے جو نظم لیک رام کے متعلق الہام کی پیشانی پر لکھی گئی تھی اس میں ایسے الفاظ درج ہیں جو لیک رام کے قتل پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ الہامی اشتہار جو دربارہ موت لیک رام کتاب آئینہ اقبالات اسلام کے ساتھ شامل ہے، اس کی پیشانی کے چند شعر جو قتل پر دلالت کرتے ہیں ذیل میں لکھے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: عجب نوریس در جانے محمد، عجب لالیس در کانے محمد، عجب دارم دل آنا کسارا کہ روتا بند از خانے محمد۔ خدا زاں سینہ بیزارست صد بار کہ ہست از کی ندارانے محمد، اگر خواہی نجات از مستی نفس بیا در ذیل مستانے محمد، اگر خواہی دلیل عاشقش باش محمد ہست برہانے محمد، بگے سوئے رسول اللہ کے ہستم نثارے روئے تابانے محمد، بکارے دین ترسم از جہانے کہ دارم رنگ ایمانے محمد، فدا شد در رہش ہر ذرائے من کہ دیدم حسن پنہانے محمد،
بدیگر دل برے کارے ندارم کہ ہستم کشتائے آنے محمد دلے زارم بپہلویں مجوید کہ بستے مش بدامانے محمد تو جانے ما منور کر دیا عشق فدایت جانم اے جانے محمد چہبت ہا بدادند این جوارا کہ نایت کس بمیدان محمد رہے مولا کے گم کردند مردم بجود ار آل و آوان محمد ز ظلمت ہا دلے آنگاشوت صاف کہ گردد از محبان محمد ندانم ہیچ نفسی درد و عالم کہ دارت شوق تو شان محمد خدا خود سوزداں کرمے دنیرا کہ باشد از ادوان محمد اگر خواہی کہ حق گویت سنایت بشو از دل سنا خان محمد سرے دارم فدائے خاک احمد دلم ہار وقت قربان محمد دریرا گر کشندم ورب سوزن نتابم رو ز ایوان محمد بسے سالست از دنیا بریدن بیاد حسن و احسان محمد دیگر استاد را نامی ندانم کہ خواندم در دبستان محمد مرا آن گوشائے چشم ببایت نخواہم جز گلستان محمد منا خوش مرغ از مرغان قدسم کہ دارت جا ببستان محمد دریگا گرد ہم سجاں دریرا نباشد نیز شایان محمد الا اے دشمن نادان و بیرا بترس از تیگ بران محمد الا اے منکر از شان محمد ہم از نور نمایان محمد کرامت گرچ بے نام و نشان است بیا بنگر زگل مانے محمد لیکھ رام پشاوری کی نسبت ایک پیشگوئی مفصل دیکھو آئینہ کمالات اسلام صفحہ 1 2 3 حاشیہ آخر کتاب غرض اس پیشگوئی کے سر پر یہ چند شعر ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بترس از تیگ بران محمد جو صاف بتلا رہا ہے کہ لیکھ رام کا انجام یہی تھا کہ وہ قتل کیا جائے اور اخیر کے شعر پر لیکھ رام کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ بنایا ہوا ہے جیسا کہ اس جگہ بنا دیا گیا ہے تا یہ اشارہ ہو کہ تیگ بران اسی پر پڑے گی اور اسی کی موت سے کرامت ظاہر ہوگی۔ پھر برکات الدعا کے صفحہ 28 میں چند شعروں میں سید احمد خان صاحب پر ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ پیشگوئی لیکھ رام میں دعائے مستجاب کے نمونے کی انتظار کریں، اور آخری شعر کے نیچے مد کھینچ کر ان صفحات برکات الدعا کی طرف سید صاحب کو توجہ دلائی گئی ہے جن میں لیکھ رام کی ہیبتناک موت کا ذکر کر کے نمونہ دعائے مستجاب کا ذکر ہے، اور وہ شعر یہ ہیں: روئے دلبر از طلب گارہ نمی دارد حجاب می درخشد در خورد می تابد اندر ماہتاب لیکنی روئے حسین از غافلہ ماند نہاں عاشق بایت کے بردارند از بہرش نقاب دامن پاکش ز نخوت ہا نمی آیت بدست ہیچ راہ نیست غیر از عجز و درد و اضطراب بس خطرناک است راہ کوچائے یار قدیم جہاں سلامت بایدت از خود روی ہا سر بتاب تا کلامش عقل و فہم نا سزایاں کم رسد ہر کے از خود گم شود او یابد آن راہ ثواب مشکل قرآن از ابنائے دنیا حل شود ذوق آن میدان داں مستی کے نوشداں شراب اے کہ آگاہی نہ دادندت ز انوار دروں در حق ما ہرچ گوئی نیستی جائے عتاب از سر واز و نصیحت این سخن ہا گفتائیم تا مگرزی مرہمے بگرد داں زخم خراب از دعا کن چارہ آزار انکار دعا چون علاج میز میں وقت خمار و التحاب اے کہ گوئی گر دعا ہا را اثر بودے کجاست صوبے مم بشتاب بنمایم ترا چون آفتاب ہاں مکن انکار زیں اسرار قدرت ہائے حق قصہ کوتا کم ببی از ما دعائے مستجاب دیکھو صفحہ 2 3 4 سرے ورق۔ یہ آخری شعر کا دوسرا مصرع جس کے نیچے مد ڈال کر نمبر 2 3 4 لکھے گئے ہیں، یہ برکات الدعا میں اسی طرح مد ڈال کر لکھے گئے ہیں تا سید احمد خان صاحب ان صفحات کو نکال کر پڑھیں اور تا انہیں نمونہ دعائے مستجاب پر غور کر کے آئندہ آزمائش کے بعد اپنی غلط رائے کے چھوڑنے کے لیے توفیق ملے۔ اور رسالہ برکات الدعا جب تالیف کیا گیا تو اسی زمانے میں سید صاحب کی خدمت میں بلا توقف بھیجا گیا
اور سید صاحب کا جواب بھی آ گیا تھا کہ میں برکات الدعا کو دیکھ رہا ہوں۔ بس ضرور سید صاحب نے ان مقامات کو بھی دیکھا ہوگا جن میں نمونہ دعائے مستجاب پیش کیا گیا تھا۔ غرض لیکھ رام کی موت کے لیے دعا کرنا اگرچہ بوجہ اس کی بد زبانی اور بے باکی کے تھا، لیکن یہ بھی مطلوب تھا کہ سید صاحب کی خدمت میں ایک نمونہ دعائے مستجاب پیش کیا جائے۔ اب سید صاحب کا فرض ہے کہ اپنی اس ناقص رائے کو بدل دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص کی تو جان گئی اور سید صاحب وہیں کے وہیں رہے۔ یہاں حضور حاشیے میں فرماتے ہیں، لیکھ رام کے متعلق ایک یہ پیش گوئی تھی کہ یقضا امرہ فی ستن، یعنی 6 میں اس کا کام تمام کیا جائے گا۔ اب تک مجھے معلوم نہیں کہ یہ پیش گوئی ہمارے کسی اشتہار یا کتاب میں یا ہمارے کسی دوست کی تالیف میں چھپ گئی یا نہیں، لیکن ہماری جماعت میں اس کی عام شہرت ہے اور یقین ہے کہ دوسروں تک بھی یہ پیش گوئی پہنچی ہوگی، جیسا کہ آریوں میں عید کی پیش گوئی پہنچ گئی، کیونکہ ہماری کوئی بات راز کے طور پر نہیں رہتی۔ اس پیش گوئی کا جیسا کہ مفہوم ہے ایسا ہی ظہور میں آیا، یعنی لیکھ رام 6 مارچ کو زخمی ہوا اور دن کے 6 گھنٹے میں زخمی ہوا۔ بٹالوی صاحب اگر اس زبانی روایت سے انکار کرتے ہیں تو حدیثوں کے قبول کرنے میں انہیں بڑی مشکل پڑے گی، کیونکہ وہ نہ صرف زبانی روایتیں ہیں بلکہ کم سے کم 100-150 برس بعد میں لکھی گئیں۔ جو بات تازہ ہو اور جس کے دیکھنے اور سننے والے زندہ موجود ہیں، اس سے انکار کرنا عقل مندوں کے نزدیک رسوا ہونا ہے۔ اب متن کی طرف ہم پلٹتے ہیں۔ صفحہ 125، روحانی خزائن، جلد نمبر 12، استفتاء۔ یہ وہ پیش گوئیاں ہیں جو لیکھ رام کی موت کے بارے میں 1893 میں عام طور پر شائع کی گئی تھی، اور جو شخص ان پر غور کرے گا اس کو ماننا پڑے گا کہ ان پیش گوئیوں میں قطعی طور پر ابتدائی 20 فروری 1893 سے نام بردہ کی موت کے لیے 6 برس کی میعاد بتلائی گئی تھی، اور کشفی واقعہ یہ بھی ظاہر کر رہا تھا کہ لیکھ رام کی موت اتوار کے دن کو ہوگی، کیونکہ وہ فرشتہ جو لیکھ رام کی سزا کے لیے آیا اتوار کی رات کو مجھ پر ظاہر ہوا تھا، جس سے پایا جاتا تھا کہ لیکھ رام کی موت کا دن اتوار کا دن ہوگا۔ اور الہام میں یہ بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ عید کے 7 کے دن میں یعنی دوسری شوال میں یہ واقعہ پیش آئے گا، اور خدا کی قدرت ہے کہ عید کا پتہ پہلے سے ہندوؤں نے خوب یاد کر رکھا تھا، مگر اس وقت یہ امر غیر ممکن سمجھ کر صرف تکذیب کی غرض سے یاد کر لیا تھا، کیونکہ وہ اپنی جہالت سے خیال کرتے تھے کہ ایسا ہونا کسی طرح ممکن نہیں کہ پیش گوئی میں ایسا خاص نشان ہو اور وہ سچا ہو جائے۔ بس یاد رکھنے سے مدعا یہ تھا کہ جب پیش گوئی خطا جائے گی یا عید پر پوری نہیں ہوگی تو ہنسی ٹھٹھے میں اڑائیں گے، لیکن جب خدا نے اس طرح پیش گوئی کو پورا کر دیا جیسا کہ لکھا گیا تھا، تب ہندوؤں نے فی الفور اپنا پہلو بدل لیا اور کہا کہ عید پر قتل کرنے کے لیے پہلے سے سازش ہو چکی تھی، ورنہ خدا کی عادت ایسی نہیں ہے جو باریک اور خاص نشانوں کے ساتھ غیب کی خبریں کسی کو بتلاوے، مگر وہ قادر خدا جو سچائی کو مشتبہ کرنا نہیں چاہتا، اس نے اس خیال کو بھی پہلے سے رد کر رکھا تھا جس کی ہندوؤں کو خبر نہیں تھی، یعنی اس نے لیکھ رام کے واقعہ قتل سے 17 برس پہلے اس نشان کی براہین احمدیہ میں خبر دی ہے، اور یہ خبر اس وقت لکھی گئی اور شائع کی گئی تھی جبکہ لیکھ رام 12 یا 13 برس کا ہوگا، اور یہ ایسے مرتب اور سلسلہ وار طرز پر براہین احمدیہ میں موجود ہے کہ انسانوں کو بجز ماننے کے بن نہیں پڑتا۔ ہم بفضل ہی تعالی رسالہ سراج منیر میں اس کو لکھ چکے ہیں، اور مختصر طور پر اس کا یہ بیان ہے کہ براہین احمدیہ کے الہامات میں میری نسبت 3 فتنوں کی خبر دی گئی ہے، یعنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ 3 موقع پر 3 فتنے تم پر برپا ہوں گے۔ اب قبل اس کے جو ان 3 فتنوں کا ذکر کیا جائے، صفائی بیان کے لیے اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ ہر ایک تکذیب فتنہ کے نام سے موسوم نہیں ہو سکتی، بلکہ صرف اس حالت میں کسی تکذیب کو فتنہ کے نام سے موسوم کیا جائے گا جبکہ وہ تکذیب ایک بلوہ کے رنگ میں ہو، اور ایک جماعت باہمی اتفاق کر کے کسی کے مال یا جان یا عزت کی نقصان رسانے کی غرض سے اپنی طاقتوں کو اس حد تک خرچ کریں جہاں تک ایک شخص پورے اشتعال کی حالت میں کر سکتا ہے۔ بس فتنہ میں ضروری ہے کہ ایک جماعت ہو اور وہ جماعت کسی کی ضرر رسانی کے ارادے کے لیے پورے جوش کے ساتھ باہم اتفاق کر لے، اور ایک بلوہ کی صورت میں ایک خطرناک مجمع بنا کر کسی کی عزت یا جان یا مال پر حملہ کرنے کے لیے مستعد ہو جائیں، اور باہمی مشورے سے ان تمام فریبوں کو اپنی طبیعتوں کے افروختہ ہونے کی حالت میں ایک غیر معمولی جوش کی طرز پر استعمال میں لاویں، جس کے استعمال سے فریق مخالف پر کوئی ناگہانی آفت آنے کا اندیشہ ہو۔
اب جبکہ فتنہ کے لفظ کی تعریف معلوم ہو چکی تو ان 3 فتنوں کو بیان کرتا ہوں، مگر شاید سمجھانے کے لیے یہ انسب ہوگا کہ قبل اس کے جو میں ان 3 فتنوں کی تفصیل براہین احمدیہ کے صفحات سے پیش کروں، اول وہ 3 فتنے بیان کر دوں جو براہین احمدیہ کی تالیف اور شائع ہونے کے بعد میرے پر گزر چکے ہیں، جن کے واقعات سے لکھوں خواہ انسان گواہ ہیں، بلکہ اگر میں کروڑہا کہوں تو یقیناً مبالغہ نہ ہوگا۔ اس وقت میں اس دعوے پر زور دینے کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ میری زندگی کا وہ بڑا حصہ جو براہین کی تالیف کے بعد اس وقت تک پورا ہوا ہے وہ ٹھیک 3 فتنوں کے نیچے ہو کر گزرا ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ان 3 فتنوں کے ساتھ کوئی اور فتنہ بھی تھا جس کو فتنہ چہارم کہنا چاہیے، اور نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ 3 فتنے نہیں ہیں بلکہ 2 ہیں۔ غرض 3 کے عدد میں ایک ایسی حصر واقع ہو گئی ہے کہ جو نہ کم ہو سکتی ہے اور نہ قابل زیادت ہے۔ ایک اجنبی شخص بھی جب میری سوانے کے لکھنے کے لیے بیٹھے گا اور میری لائف کے سلسلے میں تلاش کرے گا کہ براہین احمدیہ کے زمانے سے ان دنوں تک ایسے غیر معمولی بلوے پورے جوش سے بھرے ہوئے مختلف جماعتوں کی طرف سے کس قدر میرے پر ہو چکے ہیں جن کو فتنہ کے نام سے موسوم کرنا چاہیے، تو وہ اس بات کے سمجھنے کے لیے کسی فکر کا محتاج نہ ہوگا کہ ایسے بلوے جو فتنے کی حد تک پہنچ گئے اور پورے جوش کے ساتھ ظہور میں آئے صرف 3 تھے۔ اول آتم کے معاملے میں پادریوں کا حملہ جنہوں نے واقعات کو چھپا کر پنجاب اور ہندوستان میں تکذیب کا ایک طوفان مچا دیا، چونکہ ان کے دلوں میں بڑا مدعا یہ تھا کہ کسی طرح اسلام کی تکذیب اور توہین کا موقع ملے۔ حاشیے میں حضور فرماتے ہیں آتم کے عذاب کی نسبت جو پیش گوئی کی گئی تھی وہ نہایت صاف اور کھلے کھلے لفظوں میں تھی۔ اس میں یہ شرط موجود تھی کہ عذاب موت اس وقت نازل ہوگا کہ جب آتم حق کی طرف رجوع نہ کرے، اور آتم 15 مہینے تک جو پیش گوئی کی میعاد تھی ایسے خلاف عادت طریق سے مذہبی مناظرات و تقریرات سے دستکش اور چپ رہا تھا، جو اس کا چپ رہنا ہی اس کے دلی رجوع پر دلالت کرتا تھا۔ پھر اس نے میعاد کے بعد جب یہ جھوٹے بہانے پیش کیے کہ میں ڈرتا تو ضرور رہا مگر وہ خوف تعلیم یافتہ سانپ سے اور دوسرے حملوں سے تھا جو میرے پر کیے گئے تھے، تب اس پر جب اس کو کہا گیا کہ یہ تمام تہمتیں بے ثبوت اور غیر معقول ہیں اور نیز میعاد کے بعد بیان کی گئی ہیں، ان کو یا تو قسم سے ثابت کرنا چاہیے یا نالش سے یا کسی اور خانگی طریق سے، تو اس نے کوئی طریق اختیار نہ کیا بلکہ قسم پر 4000 روپیہ دینے کا وعدہ کیا گیا، تب بھی قسم کھا کر اپنی بریت ظاہر نہ کر سکا اور یہ تمام الزام اپنے ساتھ قبر میں لے گیا۔ الہام الہی میں یہ بھی تھا کہ اگر وہ اخفاء شہادت کرے گا تو جلد مر جائے گا، چنانچہ وہ ہمارے آخری اشتہار سے 7 مہینے کے اندر مر گیا۔ اب کیا اس پیش گوئی پر کوئی تاریکی تھی جس سے عیسائیوں نے شور مچایا؟ نہیں، بلکہ ان کو آتم کے ڈرتے رہنے کی خوب خبر تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک بیماری میں آتم نے چیخ مار کر کہا کہ ہائے میں پکڑا گیا، مگر عیسائیوں کو یہی منظور تھا کہ سچائی پر پردہ ڈالیں۔ انہوں نے اس شور میں بڑی ناانصافی کی، سو انہوں نے آتم کے زندہ رہنے کے وقت سمجھ لیا کہ اس سے بہتر شور و غوغا ڈالنے کے لیے اور کوئی موقع نہ ہوگا، چنانچہ سب سے پہلے امرتسر میں انہوں نے محض سفلہ پن کی راہ سے خلاف واقعہ شور مچایا۔ حضور حاشیے میں فرماتے ہیں پادریوں نے یہ تدبیریں بھی بہت کیں کہ کسی طرح آتم نالش کر کے عدالت کے ذریعہ سے مجھ کو سزا دلائے، لیکن چونکہ آتم در حقیقت حق کے روپ سے مر چکا تھا اس لیے اس نے اس طرف رخ نہ کیا بلکہ نور افشاں میں صاف چھپوا دیا کہ پادریوں کا یہ بلوہ میری مرضی کے مخالف ہوا، اور گلی کوچے میں آتم کو ساتھ لے کر وہ زبان درازیاں کی کہ جب سے انگریزی عملداری اس ملک میں آئی ہے اس کی نظیر کسی وقت میں نہیں پائی جاتی، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں تھی بلکہ پشاور سے لے کر بمبئی، کلکتہ، الہ آباد وغیرہ میں بڑے بڑے جلسے کیے اور اخباروں میں محض افتراء کے طور پر واقعات شائع کیے، اور جاہل مولویوں اور عوام کل انعام کو برانگیختہ کیا، اور ہزاروں اشتہار جو لعنتوں سے بھرے ہوئے تھے ملک میں تقسیم کیے، اور لوگوں پر یہ اثر ڈالنا چاہا کہ دین اسلام ہیچ ہے، اور بعض مولوی دنیا کے کتے ان کی ہاں کے ساتھ ہاں ملانے لگے، اور یہ فتنہ تمام فتنوں سے بڑا ہوا تھا کیونکہ اس میں صرف میری ذات پر ہی حملہ نہیں تھا بلکہ بڑا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو ذلیل اور حقیر کر کے دکھلائیں۔ مولوی یہودی صفت ان کے ساتھ تکذیب میں شامل ہو گئے اور کہا کہ اگر عیسائی تکذیب کریں تو کیا حرج ہے، یہ شخص تو خود کافر ہے، اور حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ عیسائی اس راکم کو بھی مسلمان جانتے ہیں، غائط کار مسلمانوں میں سے ایک فرقے کا سرگروہ خیال کرتے ہیں، سو ان ظالموں نے ناحق میری دشمنی سے عیسائیوں کی زبان سے دین اسلام سے ٹھٹھے کرائے بلکہ بار بار ان کو نالش کرنے کے لیے ترغیب دی۔
دوسرا فتنہ جو دوسرے درجے پر ہے شیخ محمد حسین بٹالوی کا فتنہ ہے۔ اس ظالم نے بھی وہ فتنہ برپا کیا کہ جس کی اسلامی تاریخ میں گزشتہ علماء کی زندگی میں کوئی نظیر ملنی مشکل ہے۔ محبت الحواس نذیر حسین کی کفر نامے پر مہر لگوائی، صدہا مسلمانوں کو کافر اور جہنمی قرار دیا اور بڑے زور سے گواہیاں ثبت کرائیں کہ یہ لوگ نصارہ سے بھی کفر میں بدتر ہیں۔ تمام رشتے ناطے ٹوٹ گئے، بھائیوں نے بھائیوں کو اور باپوں نے بیٹوں کو اور بیٹوں نے باپوں کو چھوڑ دیا، اور ایسا طوفان فتنے کا اٹھا کہ گویا ایک زلزلہ آیا جس سے آج تک ہزاروں خدا کے نیک بندے اور دین اسلام کے عالم اور فاضل اور متقی کافر اور جہنم ابدی کے سزاوار سمجھے جاتے ہیں۔ تیسرا فتنہ جو تیسرے درجے پر ہے آریوں کا فتنہ ہے، جو ایک چمکدار نشان کے ساتھ ہوا، اور یہ فتنہ اس لیے تیسرے درجے پر ہے کہ باوجود سخت بلوے کے اس کے ساتھ فتح کا نمایاں نشان تھا۔ یہ سچ ہے کہ اس میں ہندوؤں کا بڑا شور و غوغا ہوا اور بار بار قتل کرنے کی دھمکیاں دیں اور گالیوں سے بھرے ہوئے خط بھیجے، کئی اخباروں میں حد سے زیادہ سخت گوئی کی گئی اور پھر آخر گورنمنٹ کی معرفت خانہ تلاشی کرائی گئی، مگر باوجود ان سب باتوں کے فتح کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں رہا۔ وہ معاہدہ جو لیک رام کے ساتھ مذہبی آزمائش کے لیے بدریہ آسمانی نشان کے کیا گیا تھا، اس کی روح سے ہمارے مولا کریم نے ہندوؤں پر ہماری ڈگری کر کے بڑی صفائی سے ہمیں فتح دی، اور جیسا کہ پہلے سے براہین احمدیہ میں یہ الہام تھا کہ اگر خدا ایسا نہ کرتا، یعنی ایسا چمکدار نشان نہ دکھاتا، تو دنیا میں اندھیر پڑ جاتا، ایسا ہی خدا نے اپنے ان تمام ارادوں کو پورا کیا۔ لیک رام کیا مرا، تمام آریوں کو مار گیا، اسلام کا بول بالا ہوا اور ہندو خاک میں مل گئے۔ بڑی عزت کے ساتھ میدان ہمارے ہاتھ رہا اور ثابت ہو گیا کہ خدا وہی خدا ہے جو اسلام کا خدا اور قرآن کا نازل کرنے والا ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر ہمیں گالیاں دی گئیں، اگر ہمیں قتل کرنے کے لیے ڈرایا گیا، اگر ہمارے گھر کی تلاشی کرائی گئی، تو اس خوشی کے مقابل یہ تمام غم کچھ چیز نہیں ہے، بلکہ اس فتنے سے ایک اور پیشگوئی پوری ہوئی جو ابھی ہم بیان کریں گے۔ اور لیک رام کے مرنے سے دشمن کا منہ کالا تو ہو چکا تھا، مگر ہمارے گھر کی تلاشی نے اور بھی ان کے مکروں پر خاک ڈال دی اور جھوٹ کا ناک بڑی صفائی سے کاٹا گیا۔ یہ تین فتنے ہیں جو براہین کے زمانے سے آج تک ہمیں پیش آئے، اور یہ ایسے کھلے کھلے وقوع میں آئے ہیں کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا ہر ایک شخص جو انسان کہلانے کا حق رکھتا ہے ان تینوں فتنوں سے بخوبی واقف ہے۔ اب تنقید طلب یہ امر ہے کہ آیا یہ تین فتنے براہین احمدیہ میں ذکر کیے گئے ہیں یا نہیں؟ سو میں روز روشن کی طرح دیکھتا ہوں کہ یہ تینوں فتنے پادریوں کے فتنے سے لے کر چمکدار نشان کے فتنے تک براہین احمدیہ میں ذکر کیے گئے ہیں، بلکہ ہر ایک ذکر کے وقت فتنے کا لفظ بھی موجود ہے۔ سو اب ایک پاک دل اور پاک نظر لے کر مندرجہ ذیل عبارتوں کو پڑھو جو براہین احمدیہ سے نقل کر کے میں اس جگہ لکھتا ہوں، اور وہ یہ ہیں۔ پہلا فتنہ صفحہ 241 براہین احمدیہ۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ الْفِتْنَةُ هَاهُنَا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ۔ ترجمہ یعنی یہود تجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہود سے مراد اس جگہ یہود صفت مولوی ہیں جن کا ذکر براہین میں اس سے پہلے صفحے میں ہے، اور پھر فرمایا کہ نصارہ بھی تجھ سے راضی نہیں ہوں گے، یعنی پادری، اور فرمایا کہ انہوں نے نادانی سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنا رکھی ہیں۔ ان پادریوں کو کہہ دے کہ خدا ایک ہے، وہ ذات بے نیاز ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا اور نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہم جنس۔ یہ اس مباحثے کی طرف اشارہ ہے جو تثلیث اور توحید کے بارے میں ڈاکٹر مارٹن کلار کی کوٹھی پر بمقام امرتسر پیشگوئی سے چند روز پہلے کیا گیا تھا، اور پھر فرمایا کہ یہ عیسائی تجھ سے ایک مکر کریں گے اور خدا بھی ان سے مکر کرے گا، یعنی اول ان کو دلیر کر دے گا اور پھر ذلت پر ذلت پہنچائے گا، اور پھر فرمایا کہ خدا بہتر مکر کرنے والا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس وقت پادریوں کی طرف سے ایک فتنہ ہوگا اور وہ ایک پرجوش بلوے کی صورت میں تکذیب کریں گے، سو اس فتنے کے وقت صبر کر جیسا کہ اولو العزم نبی صبر کرتے رہے، اور دعا کر کہ خدایا میرا صدق ظاہر کر۔ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ مکر سے مراد وہ لطیف اور مخفی تدبیر ہے جو دشمن کو ذلیل یا معذب کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ظہور میں آتی ہے۔ بعض وقت نادان دشمن ایک جھوٹی خوشی سے مطمئن ہو جاتا ہے، مگر خدا کی مخفی تدبیر جو دوسرے لفظوں میں مکر کہلاتی ہے اسے کہتی ہے کہ اے نادان کیوں خوش ہوتا ہے، دیکھ تیری ذلت کے دن نزدیک آ رہے ہیں، تب تیری خوشی غم سے مبدل ہو جائے گی،
غرض یہ پہلا فتنہ ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ 241 میں لکھا گیا اور میرے پر گزر چکا۔ دوسرا فتنہ وہ ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ 510 میں مذکور ہے، اور وہ یہ ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِي كَفَرَ أَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا كَانَ لَهُ أَن يَدْخُلَ فِيهَا إِلَّا خَائِفًا وَمَا أَصَابَكَ فَمِنَ اللَّهِ الْفِتْنَةُ هَاهُنَا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ أَلَا إِنَّهَا فِتْنَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِيُحِبَّ حُبًّا جَمًّا حُبًّا مِّنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْأَكْرَمِ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ، یعنی یاد کر وہ زمانہ جب ایک مکفر تجھ سے مکر کرے گا جو تیرے ایمان سے انکاری ہے اور کہے گا اے حامان میرے لیے آگ بھڑکا، یعنی تکفیر کی آگ بھڑکا۔ حامان سے مراد نذیر حسین دہلوی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ موسیٰ کے خدا پر اطلاع پاؤں کیونکہ میں خیال کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ ہلاک ہو گیا ابو لہب اور اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے جن سے کفر کا فتویٰ لکھا۔ اس کو نہیں چاہیے تھا کہ اس تکفیر کے کام میں دخل دیتا۔ حضور فٹ نوٹ میں فرماتے ہیں فرعون سے مراد محمد حسین ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کشف ظاہر کر رہا ہے کہ وہ بالآخر ایمان لائے گا، مگر مجھے معلوم نہیں کہ وہ ایمان فرعون کی طرح صرف اس قدر ہوگا کہ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یا پرہیزگار لوگوں کی طرح، واللہ عالم۔ اور جو کچھ تجھے پہنچے گا وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس جگہ ایک فتنہ ہوگا، پس صبر کر جیسا کہ اولو العزم نبیوں نے صبر کیا۔ یاد رکھ کہ یہ فتنہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا تا وہ تجھے حد سے زیادہ دوست رکھے۔ دیکھ یہ کیسا مرتبہ ہے کہ خدا کسی کو دوست رکھے، وہ خدا جس کا نام عزیز اکرم ہے۔ یہ وہ بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں کی جائے گی۔ اس فتنے میں صاف لفظ کفارہ کا موجود ہے جس سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی مکفر کی طرف سے فتنہ ہوگا۔ کفارہ پڑھنا بھی جائز ہے جس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہمارے ایمان سے منکر۔ دونوں لفظوں کا معال ایک ہی ہے۔ غرض یہ لفظ کفارہ باب تفعیل سے ہے اور برایت معنی مذکور ثلاثی مجرد بھی ہو سکتا ہے۔ الہام دونوں طور پر ہے، اور بات کا یہ فکرہ کہ اس کو نہیں چاہیے تھا جو اس فتنہ تکفیر میں دخل دیتا۔ یہ فکرہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شخص علم و فضیلت کا دعویٰ رکھتا ہوگا، یعنی مولوی کہلائے گا، پس جس شان کا اس کو دعویٰ تھا اس سے بہت بعید تھا کہ ایسا فاسقانہ کام کرتا۔ غرض یہ دوسرا فتنہ ہے جو دوسرے درجے پر ہے، جو براہین احمدیہ کے صفحہ 510 میں نہایت صاف شرح سے مندرج ہے۔ تیسرا فتنہ چمکدار نشان کا فتنہ ہے جو براہین کے صفحہ 556 557 میں کمال صفائی سے لکھا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین۔ ترجمہ یعنی اے عیسیٰ میں تجھ کو طبعی موت سے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا، اور تیرے تابعین کو ان لوگوں پر قیامت تک غلبہ بخشوں گا جو تیرے منکر ہیں، اور تابعین کا ایک گروہ پہلا ہوگا اور ایک گروہ بعد میں ہو جائے گا۔ یہ خدا کا تسلی امیز کلام اس وقت حضرت عیسیٰ پر اترا تھا جبکہ وہ نہایت گھبراہٹ میں تھے اور ان کو ایسی موت کی دھمکی دی گئی تھی جو جرائم پیشہ لوگوں کے لیے خاص ہے، یعنی صلیب کی دھمکی جو لعنتی موت ہے۔ اور یہی الہام اور یہی وعدہ اس عاجز کو ہوا جس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہی ابتلاء اس عاجز کو پیش آئے گا اور یہی انجام ہوگا۔ اسی بنا پر اس عاجز کا نام عیسیٰ رکھا گیا اور وعدہ دیا گیا کہ میں تجھے طبعی وفات دوں گا اور عزت کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ غرض اس الہام کے اندر یہ مخفی پیش گوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی طرح اس عاجز کے دشمن بھی قتل کرنے کے منصوبے کریں گے اور جرائم پیشہ کی موت یعنی پھانسی کے لیے تدبیر عمل میں لائیں گے، مگر ان ارادوں کی تکمیل میں ناکام رہیں گے۔ غرض عیسیٰ کا نام اس عاجز پر اطلاق کرنے سے اس وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ ہوا کہ اسی طور پر جیسا کہ حضرت عیسیٰ کی اس موت کے لیے جو جرائم پیشہ کی موتیں ہوتی ہیں تجویزیں اور تدبیریں کی گئی، اس جگہ بھی ایسا ہی وقوع میں آئے گا۔ پھر آگے دوسرے الہامات میں جو اس کے بعد ہیں جن میں صریح اشارہ فرمایا گیا ہے کہ یہ کب اور کس وقت ہوگا اور اس قسم کے ارادے اور قتل کے منصوبے کس زمانے میں ہوں گے اور اس سے پہلے کیا علامتیں ظاہر ہوں گی، اور وہ الہام یہ ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ 557 میں ہے۔ میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا، اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا،
لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ الفتنۃ ہا ہنا فاصبر کما صبر اولو العزم فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا۔ ان الہامات میں صاف فرما دیا کہ وہ قتل کے منصوبے اس وقت ہوں گے جبکہ ایک چمکدار نشان ظاہر ہوگا۔ اسی وجہ سے ان منصوبوں کا نام اخیر کے الہام میں فتنہ رکھا اور فرمایا کہ اس جگہ ایک فتنہ ہوگا، پس اولو العزم نبیوں کی طرح صبر چاہیے، اور یہ بھی فرمایا کہ آخر وہ فتنہ نابود ہو جائے گا۔ یہ 3 فتنے ہیں جن کا براہین میں ذکر ہوا اور یہ تینوں ظہور میں بھی آ گئے۔ چمکدار نشان کا فتنہ صرف زبانی شور و غوغا تک محدود نہیں رہا، بلکہ 8 اپریل 1897 کو ہمارے گھر کی تلاشی بھی ہو گئی تا وہ پیش گوئی پوری ہو جو عیسیٰ کا نام رکھنے میں مخفی تھی۔ اب جیسا کہ براہین احمدیہ کے پڑھنے سے ان تینوں فتنوں کی خبر ملتی ہے، ایسا ہی اگر کوئی ہماری سوانے کا وہ نسخہ پڑھے جو براہین کے وقت سے اس وقت تک مکمل ہوا، تب بھی اس کو ماننا پڑتا ہے کہ خارج میں بھی 3 ہی فتنے ظہور میں آئے۔ اس تحقیقات سے نہ صرف وہ پیش گوئی جو لیکھ رام کی نسبت کی گئی تھی ان تائیدی ثبوتوں سے مضبوط ہوتی ہے، بلکہ آتم کی نسبت جو پیش گوئی کی گئی تھی وہ بھی ایسی کھل جاتی ہے جیسا کہ دن چڑھ جاتا ہے۔ غرض ان تینوں فتنوں پر نظر غور ڈال کر خدا کی قدرت کاملہ کا پتہ لگتا ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ اس کو یوں ہی بےہودہ باتوں سے ٹالنا نہیں چاہیے، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اس میں غور کرنی چاہیے۔ بلا شبہ ایک طالب حق کی پاک روح اور پاک کانشنس اس مقام سے اطلاع پا کر بہت سے حجابوں سے نجات پا سکتی ہے، اور بے شک اس جگہ تباً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آتم اور لیکھ رام کی نسبت پیش گوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی بلکہ کوئی اتفاقی امر تھا، تو کیوں کر یہ دونوں پیش گوئیاں آج سے 17 برس پہلے براہین احمدیہ میں لکھی گئیں؟ اس بات سے کوئی منصف کہاں اور کدھر بھاگ سکتا ہے کہ جیسا کہ خارجی واقعات سے 3 فتنوں کا نشان ملتا ہے، ایسا ہی براہین احمدیہ بھی ان 3 فتنوں کی خبر دیتی ہے۔ اب کیا یہ شہادتیں بہت سے قرائن کے ساتھ مضبوط ہو کر اس درجے تک نہیں پہنچ گئیں جس کو قطعی اور یقینی کہتے ہیں؟ اور کیا یہ 17 برس کا ممتاز سلسلہ الہامات کا جو ہمارے زمانے سے اس غیر متعلق زمانے تک جا پہنچتا ہے جہاں منصوبہ بازی کی قلم بکلی ٹوٹ جاتی ہے، پوری تسلی پانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اب بھی کوئی شبہ باقی ہے جس پر کوئی وہمی طبیعت کا آدمی زور دے سکتا ہے؟ اور یہ کہنا کہ لیکھ رام میعاد کے 5ویں برس میں مرا، 6 برس میں نہیں مرا، کیا اس اعتراض سے زیادہ کوئی اور حماقت بھی ہوگی؟ ایسے معترض نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ الہام میں 6 سال میں مرنا شرط ضروری تھا؟ یہ الہام تو صاف لفظوں میں بتلا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے موت کے خاص وقت کو مخفی رکھ کر 6 برس کے عرصہ کا نشان دے دیا تھا کہ اس مدت میں جس وقت ارادہ الہی ہوگا لیکھ رام کو ہلاک کیا جائے گا۔ کیا خدا پر یہ ممتنع ہے کہ کوئی امر اپنی مصلحت سے مخفی رکھے اور کوئی امر ظاہر کرے؟ ایسے بےہودہ اعتراض صرف اس بیوقوف کے منہ سے نکل سکتے ہیں جس کو الہی پیشگوئیوں کی فلسفے کی خبر نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر نبیوں کی معرفت پیشگوئیاں ظہور میں آئیں ان میں یہ منظور رہا ہے کہ کسی قدر پیشگوئی کے ظہور کے وقتوں کو پوشیدہ بھی رکھا جائے۔ اکثر سنت الہی اس طرح پر واقع ہے کہ ایک بات کے ہونے کے لیے ایک حد مقرر کر دی جاتی ہے، آئندہ خدا کا اختیار ہے، چاہے تو اس حد کے پہلے حصہ میں ہی اس بات کو پوری کر دے اور چاہے تو آخری حصے میں پوری کرے، اور چاہے کوئی حد نہ لگائے اور کوئی میعاد بیان نہ فرمائے۔ خدا کی کتابوں میں صدہا ایسی پیشگوئیاں پاؤ گے جن کے ظہور کا کوئی وقت نہیں بتلایا گیا۔ یہ نہایت صاف بات ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ایک وعدہ فرمائے کہ اس عرصے تک ایک کام جس وقت چاہوں کر دوں گا، تو کیا انسان اس پر اعتراض کر سکتا ہے کہ ایک خاص وقت کیوں نہیں بتلایا؟ ہاں، اگر خدا تعالیٰ ایک میعاد مقرر کر کے صاف لفظوں میں یہ فرمائے کہ جب تک یہ کل میعاد گزر نہ جائے اور اس کا آخری منٹ یا آخری سیکنڈ نہ پہنچے تب یہ پیشگوئی ظہور میں نہیں آئے گی، تو اس صورت میں ضروری ہوگا کہ اس میعاد کے آخری سیکنڈ میں پیشگوئی کا ظہور ہو۔ لیکن جب کہ خدا اپنی مصلحت سے ایک میعاد مقرر کر کے یہ ظاہر فرمائے کہ اس میعاد کے اندر جس حصے میں میں چاہوں گا فلاں کام کروں گا، تو ایسی پیشگوئی پر اعتراض کرنا خدا تعالیٰ کے تمام کارخانے پر اعتراض ہے۔ اور لیکھ رام کے متعلق کی پیشگوئیوں میں ایک یہ بڑی عظمت ہے کہ اس میں صرف میعاد 6 سال کی نہیں بتلائی گئی، بلکہ یہ بھی تو بتلایا گیا تھا کہ وہ ایسے دن میں اپنی سزا کو پہنچے گا جو عید کے دن سے ملا ہوا ہوگا۔ چنانچہ لیکھ رام کا نام گوسالہ سامری اسی لیے رکھا گیا کہ گوسالہ عید کے دن جلایا گیا تھا، اور سری الہام میں بھی عید کا دن آ گیا اور ایسا شہرت پا گیا جو صدہا ہندوؤں میں وہ الہام مشہور ہو گیا۔ اور الہام اور کشف نے صاف لفظوں میں یہ بھی بتلا دیا کہ وہ ہیبت ناک موت ہوگی اور قتل کے ذریعہ سے وقوع میں آئے گی،
اور کشف نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ موت کا دن اتوار اور رات کا وقت ہوگا۔ اب دیکھو اس پیش گوئی میں کس قدر اعلیٰ درجے کی غیب کی باتیں بھری ہوئی ہیں۔ اب کیا یہ صحیح نہیں کہ اگر ان تمام امور کو بحیث مجموعی اور بنظر یکجائی دیکھا جائے اور براہین کی پیش گوئی کو بھی ساتھ ملایا جائے تو بے شک یہ ضروری نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ پیش گوئیاں فوق العادت اور بالکل انسانی طاقتوں سے برتر ہیں۔ ہاں، اگر کسی انسان کو یہ قوت حاصل ہے کہ ایسا دقیق در دقیق غیب بیان کر سکے اور ان امور کی 17 برس پہلے خبر دے جو بیان کرنے کے زمانے میں معدوم کی طرح ہوں، تو ایسے انسان کو بطور نذیر پیش کرنا چاہیے اور اس کے واقعات معائنہ کے طور پر دکھلانے چاہیے، اور صرف پرانے کرم خوردہ قصے اس جگہ کام نہیں آئیں گے۔ ندارہم اے یار با نسیہ کار اگر قدرتت ہست نقد بیار۔ آپ سن چکے ہیں کہ براہین احمدیہ میں صاف طور پر یہ پیشگوئیاں دکھلائی گئی ہیں، بس یہ سلسلہ وار شہادتیں کیوں کا ٹوٹ جائیں گی؟ کیونکہ بعض ظالم مولوی جیسا کہ محمد حسین بٹالوی اس جگہ حضور حاشیے میں فرماتے ہیں، اس شیخ دشمن حق کا یہ بھی میرے پر افطرا ہے کہ اور بھی بعض پیشگوئیاں جھوٹی نکلی۔ ہم بجوز اس کے کیا کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہم شیخ مذکور کو فی پیشگوئی 100 روپیہ نقد دینے کو تیار ہیں اگر وہ ثابت کر سکے کہ فلاں پیشگوئی خلاف واقعہ ظہور میں آئی، مگر کیا وہ یہ بات سن کر تحقیقات کے لیے درخواست کرے گا؟ نہیں، اس کو نخوت نے اندھا کر دیا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ شخص نہایت درجے کا مفسد اور دشمن حق ہے، اس کو اسلام سے کچھ خاص دشمنی ہے۔ اس کا دل نہیں چاہتا کہ اس پرآشوب چشم زمانے میں اسلام کی عزت اور شوکت اور بزرگی ظاہر ہو، مگر یہ اس ارادے میں ناکام رہے گا۔ میری بات سن رکھو، اب سے خوب یاد رکھو کہ خدا بہت سے نشان دکھائے گا، نہیں چھوڑے گا جب تک ایسے لوگوں کو ذلیل کر کے نہ دکھلائے۔ چونکہ بعض ظالم مولوی جیسا کہ محمد حسین بٹالوی میری دشمنی کے لیے اسلام پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نشان جو اس دین کی سچائی پر گواہی دینے کے لیے آسمان سے نازل ہوئے ہیں ان کو مٹا دینا ان لوگوں کا مقصود ہے۔ اس لیے یہ استفتاء قوم کے معزز اہل نظر کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تمام واقعات اور شہادتیں ہم نے صحیح لکھ دیے ہیں، اور کتابیں جن سے لکھے گئے ہیں مدت سے شائع شدہ ہیں۔ ہر ایک اہل الرائے معزز اگر اصل کتابوں کو دیکھنا چاہے تو ہم سے طلب کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم معزز اہل الرائے صاحبوں کی خدمت میں ملتمس ہیں کہ وہ اللہ جل شانہ اور اس کے رسول کی عظمت اور عزت کے لیے اس فتویٰ کو جو رویداد موجودہ سے پیدا ہوتا ہے کہ کاغذات منسلکہ رسالہ حاضہ پر لکھ کر اور اپنی اور دوسروں کی گواہی ان پر ثبت فرما کر گمگشتہ لوگوں پر احسان فرمائیں، اور ایسی تحریریں بذریعہ خط ہمارے پاس بھیج دیں کہ وہ سب مجموعے کے طور پر چھاپ دی جائیں گی۔ اور میں جانتا ہوں کہ اس بارے میں معزز اہل الرائے کی شہادتیں بڑے جوش سے ہر ایک طرف سے آئیں گی، اور سچے ایماندار اس گواہی کو جس میں اسلام کی شان ظاہر ہوتی ہے کبھی پوشیدہ نہیں کریں گے، مگر کمینہ تباہ ذلیل خیال دنیا پرست۔ سو ایسے لوگ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سچی گواہی کو چھپائے گا اس کا دل خدا کا گناہ گار ہے۔ جہاں تک میں دیکھتا ہوں سرکاری عہدیداروں کو بھی کوئی قانون ایسی سچی گواہی سے نہیں روکتا جس میں جائز طور پر سچائی کی مدد ہو۔ انسان میں سچائی کی حمایت بڑی عمدہ صفت ہے۔ ہم کیسی ہی دنیا کی عزت اور وجاہت پاویں، خدا کے پنجے سے باہر نہیں جا سکتے۔ میرا تجربہ ہے کہ اس زبردست حاکم کا لحاظ نہ رکھنا اور سچی گواہی کو چھپانا اپنے لیے ذلت کی مار خریدنا ہے۔ جو شخص ایسی صاف رویداد کو دیکھ کر پھر سچی گواہی سے پہلو تہی کرے گا، اس کی نسبت ہمیں کم سے کم یہ اعتقاد رکھنا پڑے گا کہ یہ شخص خدا اور دین اور رسول مقبول کی حمایت عزت سے لاپرواہ ہے۔ لیکن اگر وہ سچی گواہی دے گا تو ہم احکم الحاکمین کے آگے اس کے دین و دنیا کی مرادوں کے لیے دعا کریں گے۔ اور ہم کیا مانگتے ہیں؟ صرف سچی گواہی۔ مبادہ دل آں فرو مایا شاد کہ از بہر دنیا دہد دی بباد۔ میرا ارادہ ہے کہ ان باتوں کو انگریزی میں ترجمہ کرا کر یورپ کے اہل نظر لوگوں کے سامنے بھی پیش کروں، کیونکہ ان میں فطرتاً سچائی کی حمایت کے لیے بڑی جرت پائی جاتی ہے، بشرطے کہ ایک سچائی کا فی الواقعہ سچا ہونا سمجھ لیں۔ مگر اول میں اپنے قومی بھائیوں کے سامنے یہ اپیل پیش کرتا ہوں اور ان کو اس مردانہ شہادت کی ادا کرنے کا موقع دیتا ہوں جس سے دنیا کے آخر تک عزت کے ساتھ نیک مردوں کی فہرست میں ان کا نام درج رہے گا۔ الراکم مرزا غلام احمد قادیانی، 12 مئی 1897۔